أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم التي كانوا عليهم وقال سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قرآن کریم کی دو مختلف آیتوں کی تلاوت اس لیے کی گئی ہے کہ آج سے مجلس یا درس یا محفل جو بھی مناسبت ہوگی اس کے دو حصے کیے جا رہے ہیں. وہ مومنین کرام جو اس شب جمعہ کو حاضر تھے انہیں علم ہے کہ شب جمعہ کی مختصر سی تقریر اس کے بھی دو حصے کرنا پڑے اور وہی سلسلہ اتوار کے اس درس کے حوالے سے ہوگا. اور یہ فیصلہ بہت تاخیر سے کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدائی 4-5 مہینے تو میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ مومنین کرام میں قسم کا جوش تھا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جوش ٹھنڈا پڑے اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جائے. یقیناً وہی لوگ آئیں گے کہ جو اب سننا چاہتے ہیں. اگرچہ اس وقت بطور تمہید جو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کا ہرگز کوئی تعلق میلبرن کے صاحبان ایمان سے نہیں، لیکن چونکہ جمعرات کے دن جب میں نے دریافت کیا یوں ہی یہ کبھی میرا مسئلہ رہا تو نہیں ہے لیکن ویسے ہی پوچھ لیا کہ مومنین بہت کم تو لوگوں نے کہا کہ آج گرمی بہت ہے. اور آج جب دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ آج موسم بہت اچھا ہے اکثر مومنین پکنک پہ نکلے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ میں میرے مولا کا خطبہ ہے بالکل ابتدا فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارا کیا کروں. جب میں تم سے کہتا ہوں کہ چلو جہاد کے لیے تو تم کہتے ہو مولا گرمی بہت ہے کہ گرمی میں ہم سے نہیں چلا جا رہا. اب کچھ عرصے کے بعد جب میں کہتا ہوں چلو اب تو گرمی ختم ہو گئی اب چلو تو تم کہتے ہو مولا سردی بہت ہے کچھ دن اور ٹھہر جائیے. یہ پورا خطبہ جیسا میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ یہ میلبرن کے صاحبان ایمان کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ بہرحال وہاں اس شب جمعہ اتنی ہی گرمی تھی اور آج موسم اتنا ہی اچھا ہے. لیکن اس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پیغام ہے جو انشاءاللہ 2 ہفتوں کے بعد مجھے دینا ہے. 2 ہفتے اس لیے میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ یہ آئندہ 2 ہفتے تقلید کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے جس کا اعلان عید کے دن کیا جا چکا. اچھا اب آئیے یہ واضح کیا جائے کہ تقریر کے 2 حصے کیا. اس عید میں پہلا موقع تو یہاں پہ تھا نہیں کہ آپ حضرات کو مومنین کرام کے درمیان اس ایک کنفیوژن کا پتہ چلا ہو کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں اس بات پر کہ آخر کیا ماجرا کہ ایک چیز ابھی حلال ہو رہی ہے تو ابھی حرام ہو رہی ہے تو ابھی واجب ہو رہی ہے تو ابھی ثابت ہو رہی ہے. اور ذہنوں میں تصور یہ کہ بھائی حکم خدا ہے واجب ہے تو قیامت تک ہر انسان کے لیے برابر سے واجب ہونا چاہیے اور جو حرام ہے تو قیامت تک ہر انسان کے لیے برابر سے حرام ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک محاورہ بھی ہے یعنی ہمارے پاس سے مقصد اردو زبان نہیں
بلکہ شریعت میں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ. جو رسول حلال کر گئے تو قیامت تک کے لیے حلال ہو گیا، کوئی اسے حرام کر نہیں سکتا، اور جسے رسول حرام کر گئے تو وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، اسے کوئی حلال کر نہیں سکتا. گرچہ یہ محاورہ یا یہ جملہ یا یہ اصول یا یہ رول اپنی جگہ بالکل صحیح، لیکن عربی کا بہت ہی مشہور فقرہ کہ ما من عام الا وقد خص، اور انگریزی کا ایک محاورہ کہ ایکسیپشن پروف دا رول. ہر قانون کے اندر کچھ استثناء اور کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ مومن اس وقت سوال کا جواب چاہتا کہ جب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوتا. مثلا ٹیلی فون آتا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آقا خوئی والے کے نزدیک آج روزہ حرام ہے اور آقا خمینی والے کے نزدیک آج روزہ واجب، اور جواب اس کو چاہیے 10 سیکنڈ کا. اگر ذرا تفصیل بتا دی جائے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کے پاس ایک پرانا حربہ اور ٹرک ہے کہ جس چیز کا جواب نہ ہو تو اتنا اسے گھماؤ پھراؤ کہ سوال کرنے والا عاجز آ کر سوال ہی سے جواب سے ہی منع کر دے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے جواب، میری توبہ آئندہ کبھی یہ سوال بھی نہیں پوچھوں گا. ایسا نہیں، پوری شریعت اصولوں کے اوپر ہے، ترتیب کے ساتھ ہے، سیکوینس کے ساتھ. ہر چیز کو آغاز سے ابتدا سے سمجھنا پڑتا. اے بی سی ڈی کو سمجھے بغیر آپ وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے کہ جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں لا کر کے یہ کتاب ہمیں آپ پڑھا دی. اب وہ وقت تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ساری بات سمجھائی جاتی، لیکن یہ ہوا اتوار کے درس، اتوار کی مجلس مومنین یہاں آ رہے ہیں. میری شرعی ذمہ داری ہے کہ آہستہ آہستہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو آئیے اس تقریر کا پہلا حصہ جو انشاءاللہ ایام ازاں تک ہر درس کا ابتدائی حصہ رہے، کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ، کبھی 20 منٹ، وہ شریعت، فقہ، حلال محمد اور حرام محمد، وہ سسٹم جو پریکٹیکل لائف کے لیے اسلام نے ہم کو دیا، اس سے ریلیٹڈ چند بہت ہی اہم اصول یا رول. سورہ اعراف کی آیت کی تلاوت کی تھی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اور سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ کہ یہ وہ رسول ہے جو نبی بھی ہے، امی بھی، جس کے بارے میں اہل کتاب یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اہل کتاب اپنے پاس اس کا تذکرہ تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور انجیل میں. یأمرہم بالمعروف، اللہ نے اس رسول کو اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ معروف یعنی نیکیوں کا پیغام پھیلائے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پوری انسانیت کو گناہوں سے روک، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے جتنی طیب، پاک اور پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے لیے حلال کرے، وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان انسانوں پر ہر اس چیز کو حرام کرے جسے اللہ نے خبیث، پلید، نجس یا گندا بنایا. یہ پوری شریعت سمٹ کے آ گئی کہ رسول کا کام ہے چند چیزوں کو حلال کرنا اور چند چیزوں کو حرام کرنا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، آیت کا یہ آخری ٹکڑا ہے جو ہماری آج کی تقریر کا عنوان کر رہا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور انسانوں پر سے اس برڈن کو، اس بوجھ کو اتار کے پھینک الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ، جو ان کی گردنوں پر تھا. رسول ہلکا پھلکا بنانے آئے، زندگی کو ہمارے لیے آسان بنانے آئے. جو بلا وجہ ہم نے اپنے آپ پہ بہت ساری ریسٹرکشنز اور پابندیاں ڈالتی ہیں ان کو ہٹانے آئے. یہ پیغمبر کا مقصد بیان کیا جا رہا. پیغمبر خود قرآن کی اسی آیت اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ اے انسانوں، تم نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا ہوا. یہ اسلام، یہ شریعت، یہ محمد کا لایا ہوا میسج، یہ تو تمہارے لیے زندگی کو بہت ہی آسان بنانا چاہتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ شریعت بہت ہی ڈیفیکلٹ، بہت ہی کمپلیکیٹڈ. نہیں، بہت ہی ایزی. یہ قرآن ایک طرف ان الفاظ میں کہہ رہا، اور جب رسول تک بات پہنچی تو پیغمبر نے ورڈنگ چینج کر اسی پیغام کو اس طرح سے دیا کہ وہ اس بشریعت سہلت سمحت، اللہ نے مجھے بھیجا
ایسی شریعت اور ایسا نظام دے جو انتہائی سہل، انتہائی آسان، ٹو ایزی، ہر آدمی کے لیے اس کو فالو کرنا اور اس پر عمل کرنا ممکن۔ لیکن وہی بات کہ کافروں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں نے اپنے آپ پر اتنی ساری خود سے بنائی ہوئی مین میڈ ریسٹرکشن ڈالی کہ جب اسلام کا صحیح مسئلہ بیان کیا جاتا ہے یہ لوگ بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، ان کی بات کو چھوڑیں۔ اب میں اس وقت کسی کنٹروورسی کو شروع نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت ہی چھوٹی سی بات، کیونکہ یہ وہ ماحول ہے جو ہمارے سامنے تھوڑا چینج ہوا، اس لیے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بیوہ عورت سے ریلیٹڈ اسلام کے احکامات جتنے سادہ اور جتنے آسان، ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں اس کو کتنا مشکل بنا دیا گیا تھا، اور آج ایک مرد کی 4 شادی جس مسئلے کا ایک پریکٹیکل سلوشن ہے، لیکن اسے قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہو۔ میں نے کہا نا کہ کنٹروورسی دوسری شروع ہو سکتی ہے، جس آگ کو میں بجھانے جا رہا ہوں وہ تو بھڑکتی رہے گی، 10 جگہ اور آگ لگ جائے گی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی کہ کتنی آسان شریعت ہم نے خود سے اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ اس آسان شریعت کی ایک چیز یہ سنی، اور وہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام ہے عرف۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شریعت کی طرف ہے عرف۔ میں بہت ڈرائی یا خشک بھی نہیں کرنا چاہتا اس تقریر، جو مومنین اتنے اچھے موسم میں احترام صف اعظم میں یہاں آگے بیٹھ گئے، ان کو اس فیصلے میں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم تو یہاں آئے تھے اور پھر مولانا نے اتنا خوش کر دیا موضوع۔ لیکن جو میسیج ہے وہ بھی آپ تک پہنچا ہے۔ حلال محمد حلال ہے، حرام محمد حرام، اور بہت ہی آسان ہے حلال و حرام کی لسٹ۔ انہی آسانیوں میں سے ایک چیز ہے عرف۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ اسے سمجھنا ہے، اس کی بہت ساری ایگزامپل 3-4 ویک تک مسلسل آئی۔ عرف کو اردو میں کہا جاتا ہے رواج، غالباً انگریزی میں اس کو ٹریڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کرتے یہ لفظ مجھے خود بھی جچ نہیں رہا اور پسند نہیں آ رہا۔ کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، کچھ واجبات، مگر ہر حرام اور ہر واجب پیغمبر نے اس طرح سے فکس نہیں کیا کہ اس میں چینج ناممکن ہو۔ کچھ واجبات ایسے اس کا سیٹ اپ رسول بنا کے گئے، اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی جائز نہیں ہے، جیسے نماز۔ کچھ حرام ایسے ہیں کہ جس کو رسول اس طرح سے بنا کے گئے کہ اس میں ذرا سی بھی چینج کرنا جائز نہیں ہے، جیسے شراب۔ مگر یہاں سے شروع ہو رہی اصل بات، مگر کچھ ایسے واجبات و حرام ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا۔ اس میں چینج ہو سکتا ہے، واجب ہے مگر چینج ہو سکتا، حرام ہے مگر چینج ہو سکتا۔ اور اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ محمد نے حرام کیا تو تم کیوں حلال کر رہے ہو، نہیں، محمد ہی نے اس طرح سے حرام کیا، کہا کہ اگر یہ حالات ہو تو حرام ہے، وہ حالات ہو تو یہ حلال ہے۔ اور اس چیز کا نام ہے عرف، اس چیز کا نام ہے رواج۔ ایک چیز اور سن لیجیے، ذرا سی ٹاپک سے ہٹ کر، لیکن بہت ہے۔ قرآن نے جو اتنا زیادہ زور دیا ہے صراط مستقیم پر، کتنا زور دیا کہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو ویسے ہی صراط مستقیم پر ہے، کیونکہ نماز مسلمان پڑھ سکتا ہے، کافر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی کافر رہتا مگر یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا یہ سسٹم آف عبادت بہت پسند ہے، چنانچہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسلام قبول نہیں کروں گا مگر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ پڑھے گا بھی تو وہ نماز نہیں کہے۔ جیسے ہو سکتا ہے کوئی کافر کہے کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے، یا میں اپنے کفر کے اوپر ہی خوش ہوں، مگر یہ رول مجھے آپ کے یہاں بہت پسند ہے کہ شراب نہیں پینا، میرے یہاں پرمیشن ہے لیکن مجھے یہ چیز پسند ہے، میں اسے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو اجازت۔ لیکن اگر وہ آ کر یہ کہے کہ مجھے باقی ساری چیزیں تو اپنے مذہب کی پسند ہے، آپ کی نماز بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کا روزہ بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ نماز پڑھنا بھی چاہے، وہ روزہ رکھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا۔ یہی مسئلہ غسل کا بھی۔ غسل خالی بات لینے کا یا پانی سے اپنے جسم کو گیلا کرنے کا نام نہیں، غسل ایک عبادت۔
چنانچہ اگر ایک کافر کہے کہ باقی چیزیں تو نہیں، غسل مجھے بہت پسند ہے کہ یہ جو آپ کے یہاں طہارت اور کلیننس کا حکم، میں بھی غسل کرنا چاہتا ہوں، اس کا غسل مانا ہی نہیں جائے. چنانچہ کبھی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا تو اس سے کہا جائے گا نیا غسل کرو. وہ کہے گا ابھی میں 1 گھنٹے پہلے غسل کر کے آیا، وہ غسل ہے ہی نہیں، نیل اینڈ وائڈ. کیونکہ چند چیزیں ایسی کہ جس میں خالی کسی کو فالو کرنے سے کام نہیں چلتا، اسلام شرط. تو نماز پڑھ ہی ہو سکتا ہے جو مسلمان اور مومن، اور اسی سے کہا جا رہا ہے کہ بار بار کہو اہدنا الصراط المستقیم. دن میں کم سے کم 10 مرتبہ، 5 نمازوں میں کم از کم پہلی 2 رکعت. یہ میں منیمم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تیسری یا چوتھی رکعت میں بھی الحمد کا سورہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 کا تو کیوں آپ؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی ہم کو صراط مستقیم نظر آتا. کیا ہے صراط مستقیم؟ افراط و تفریط سے بچنا. مشکل لفظ آ گیا نا، اس کو سمجھیں. افراط و تفریط کے معنی ایکسٹریمسٹ بننا. نہ اتنے ایکسٹریمسٹ بنو کہ ہر چیز کو حلال کرو، نہ اتنے ایکسٹریمسٹ بنو کہ ہر چیز کو حرام کرو. یہ جو چیز، یہ ہے شریعت اسلامیہ کی ایک بہت اہم خوبی. نہ یہ کہ ہر چیز حرام، اتنا بھی سخت اسلام مذہب نہیں دیتا جو کرسچینٹی میں روحانیت کے نام سے تھا، اور نہ ایسا کہ ہر چیز حلال جو آج 21 سینچری میں مغربی دنیا کا نعرہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، کہ زندگی کو صرف عیش و آرام کے لیے پیدا کی گئی ہے. لائف تو فقط انجوائمنٹ کا نام ہے، ہر چیز کو اس وقت انجوائے کرو، فیوچر کے بارے میں سوچو. نہ یہ ہے اسلام نہ وہ ہے اسلام. صراط مستقیم بیچ کا راستہ. اس میں یہ ایک چیز شامل ہے کہ بہت سارے واجبات اور بہت سارے حرام، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، عرف. یعنی آپ کے یہاں کیا رواج ہے. بعض لوگ ایسے کہ ہر جگہ اپنے یہاں کا رواج چلاتے. ہم نے کہا دیکھیں شریعت کا کھلا حکم، کہا مولانا ہوگا شریعت کا حکم، ہمارے یہاں کا تو رواج یہی. حتیٰ کہ پاکستان کے بعض علاقوں باقاعدہ کورٹ میں جب کیس جاتا ہے میراث کا، باپ مر گیا، اس کی جائیداد کی کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کی جائے، تو جو انگلش لا ہمارے سروں پر امپوز کر کے ویسٹ گیا، اس کے اندر ایک کلاس یہ کہ جج پوچھتا ہے فریقین کہ آپ اس کا فیصلہ، یہ سوال دیکھیں، آپ اس کا فیصلہ شریعت محمدی سے کروانا چاہتے ہیں کہ اپنے رواج سے کروانا چاہتے ہیں، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ سے کرانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ اپنے رواج سے کرانا چاہتے ہیں. کیونکہ رواج یہ ہے کہ بیٹیوں کو باپ کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، شریعت محمدی دلواتی. تو جب یہاں پر یہ لفظ آ جائے کہ ہمارا ٹریڈیشن، ہمارا رواج جس کو شریعت کہتی ہے عرف، نہیں چلے. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں اسلام نے اس کی اجازت دی. کیا اجازت دی؟ کہ یہ دیکھو کہ تمہارے علاقے کا عرف کیا ہے، تمہارے علاقے کا رواج کیا ہے، تمہارے یہاں کی ٹریڈیشن کیا ہے. جیسے انگلش لا کے اندر آج بھی انگلینڈ ریٹرن لا تو ہے ہی، زیادہ تر باتیں اسی طرح چلتی کہ کیا ٹریڈیشن چلی آ رہی. میں اس کی ایک بہت ہی آسان ایگزامپل پہلے دے دوں، پھر شاید آج کا ٹاپک سمجھ میں آئے. امام ضامن، ہمارے یہاں امام ضامن کے نام سے رقم جمع ہوتی ہے. زکات کس طرح سے کلیکٹ کی جائے گی، کس طرح سے ایکسپینڈ کی جائے گی، پورا سسٹم اسلام نے بنایا. نہ اس کے کلیکشن میں کوئی آدمی بول سکتا ہے، نہ اس کے خرچ کرنے میں کوئی آدمی اپنی رائے لا سکتا ہے. خمس پورا سسٹم اسلام نے بنایا. صدقہ، حتیٰ صدقہ جو والنٹیری ہماری مرضی ہم اپنی خوشی سے دیتے، مگر اس میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی کہ کیسے خرچ. یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ آپ نے کہیں گھر میں جمع کر لیا، 6 مہینے بعد صدقہ دے گی، وہ صدقہ نہیں. کیوں بھائی؟ ہماری خوشی تھی، صدقہ واجب کوئی تھوڑی تھا، شروع سے ہی والنٹیری تھا، چاہے ہم دیتے چاہے نہ دیں، تب وہ الگ بات. لیکن جب تم دو تو سسٹم وہی لینا پڑے گا جو اسلام نے دیا. جیسے آپ نماز شب پڑھ کہیں کہ نماز شب واجب تو ہے، اس لیے ہماری مرضی کس طرح سے دل چاہے پڑھے. ہم بجائے 11 رکعت کی ایک رکعت کے اندر 11 سجدے کرنا چاہتے ہیں، کہا جائے گا نہیں پڑھو ہی نہیں نماز شب، وہ اجازت کیونکہ واجب. لیکن اگر پڑھو گے تو ویسے ہی پڑھنا پڑے گی جو نظام اسلام بنا کے گیا. حرام روزے اس کی لسٹ میں کیا تھا کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں 12 بجے تک کا روزہ رکھوں گا.
کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں ایسا روزہ رائج ہے، خصوصاً خواتین، یہ نہیں چلے۔ آپ کہیں کہ بھائی عام دن ہے سال کے، 10 شوال ہے، 10 شوال کو روزہ واجب نہیں، ہم اپنی خوشی سے رکھ لیں تو رکھ لیں۔ روزہ آج کے دن کا واجب نہیں، لیکن اگر رکھو گے تو اس طرح رکھنا پڑے گا جو اللہ بتا، ورنہ نہیں رکھو۔ نہ رکھنے والے کو گناہ نہیں ہے، لیکن 12 بجے کی نیت کر کے رکھنے والے کو گناہ۔ تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر شریعت نے نظام بنایا، مگر امام ضامن یہ زکات نہیں ہے، یہ خمس نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ رد مظالم نہیں ہے، یہ دیا نہیں۔ اور بات ذرا مشکل ہو گئے، لیکن بس جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ امام ضامن جمع ہو گئے، امام ضامن کے پیسے کیا کریں؟ دیکھیے ایک پرابلم تو آتا ہے امام باڑے، مسجد اور آرگنائزیشن سے کہ لوگ امام ضامن کے پیسے لے کے جائیں، اس کا وہ کیا کریں، اس کا خرچ کس طرح ہو؟ اس کو چھوڑیے، خود وہ آدمی جس نے امام ضامن کے پیسے کسی کو دیے ہیں یا جس کے ہاتھ میں امام ضامن باندھا گیا، خود ہی آدمی سے بھی نہیں باندھا۔ امام ضامن باندھ تو دیا تھا جب میں جا رہا تھا سفر، لیکن اب میں اس پیسے کا کیا کروں؟ یہ وہ چیز ہے جس کا جواب معلوم ہے کیا؟ ہم نے پوچھا خمس کا کیا کریں؟ شریعت کہے گی سسٹم ہم نے بنایا، ہم بتائیں۔ زکات کا کیا کریں؟ ہم بتائیں گے۔ فطرے کا کیا کریں؟ ہم بتائیں گے۔ امام ضامن کا کیا کریں؟ کہا تمہارا رواج ہے، جو تمہارے یہاں رواج ہے، جو تمہارا عرف چل رہا ہے، اس کے مطابق اس کا ڈسپوزل۔ چنانچہ اگر کہیں پر یہ رواج ہے کہ امام ضامن کی رقم سے مٹھائی خرید کر 8ویں امام کی نظر دے کے اسے تقسیم کر دیا جاتا، وہاں امام ضامن کا پیسہ اس طرح سے خرچ ہے۔ جیسے ہندوستان اور پاکستان کے بعض سادات گھرانوں میں یہی رواج ہے، اور اگر کہیں یہ رواج ہے کہ امام ضامن کے پیسے صدقہ کیے جاتے ہیں، جیسے بہت سی جگہ خوجہ کمیونٹیز میں یہ رواج ہے، تو وہاں پہ یہ مسئلہ چلے۔ جس علاقے میں یہ پیسے صدقہ ہوتے ہیں وہاں پہ اس پہ نظر کروائی جائے تو غلط ہوگا، اور جہاں اس کو نظر کا پیسہ مانا جاتا ہے وہاں کسی غریب کو دے دیا جائے تو وہ غلط ہوگا۔ فطرے کے بارے میں ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی، امام ضامن کے بارے میں ہمارے علاقے کا رواج چلے گا۔ تو یہ مسئلہ کہ آپ کے یہاں کا رواج کیا، آپ کے یہاں کا ٹریڈیشن کیا، اور شریعت کی زبان میں بات کریں آپ کے یہاں کا عرف کیا ہے، بہت اہم مسئلہ۔ بہت سارے واجبات و حرام اس سے حل ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی لاسٹ ویک ایک مسئلہ ذرا پرسنل ٹائپ کا سامنے آ گیا، وہ بھی اسی سے حل ہوتا کہ اگر آپ میلبرن سے 1 میل دور جائیں، وہاں نماز قصر ہے کہ نماز پوری، اس کا حل نہیں ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا۔ تو ایک بہت اہم اس لفظ کو یاد رکھ لیجیے، کئی تقریروں میں ریپیٹ ہوگا۔ آج یہ کیوں آ گیا؟ 2 وجوہات سے آیا۔ ایک تو آپ کو یہ بتانا کہ دیکھیے حرام و حلال ایسے بھی اسلام نے بتایا، خود اسلام نے بتایا کہ جو چینج ہو سکتے ہیں، جس میں یہ مسئلہ رواج، اب رواج بدل سکتا۔ اگر 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے رواج یہ تھا کہ امام ضامن پہ نظر دی جاتی، اب انہی گھروں میں اگر رواج یہ ہو گیا کہ امام ضامن کو صدقے کے طور پہ غریب کو دیا جاتا، مسئلہ بدل جائے۔ 50 سال پہلے جس کے ہاتھ میں امام ضامن بندہ تھا اس کو نظر کرنا واجب، آج جس کے ہاتھ میں امام ضامن بندہ آج اس کو صدقہ کرنا واجب۔ جیسے ایک جملہ ہے نا کہ ہر 100 میل کے بعد زبان بدل جاتی، ہر 100 میل کے بعد ذرا کھانے اور کپڑے کا اسٹائل بدل جاتا، اسی طرح سے شریعت بھی چند چیزوں میں اس کو مانتی ہے۔ کوئی وجہ ہے کہ میں اس کو اتنا زور دے کے کہہ رہا ہوں؟ تو ایک اصول یاد رکھیے کہ کئی واجبات و حرام ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں ایک کوما چینج کرنے کی اجازت بھی نہیں، جیسے نماز اور روزہ، اور کئی واجبات و حرام ایسے ہیں کہ ماحول بدلنے سے، زمانہ چینج ہونے سے وہ چینج ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو واجبات کی 2 کیٹیگریز کی، نہ کسی عالم نے کی ہے نہ کسی مجتہد نے کی ہے، یہ خود پیغمبر کر کے گئے کہ فلاں واجب قیامت تک اس میں فل اسٹاپ اور کاما بھی چینج نہیں ہو، اور فلاں واجب یہ ہے کہ جو زمانہ بدلنے سے اور حالات کے بدلنے سے چینج ہو سکتا۔ اب میں بہت مجبور اپنے آپ کو پا رہا ہوں کہ ایک طرف وقت کو بھی دیکھنا، آج کے اصل ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ بات ذرا سی آپ کے لیے واضح ہو۔ دوسری اس کی ایک مثال دے دوں بہت چھوٹی سی، ٹائی کا پہلے یہ یاد رہے کہ ٹائی اگر حرام ہے تو دوسری کیٹیگری والے حرام میں آتی، جو عرف کے بدلنے سے، یعنی زمانہ بدلنے سے اور علاقہ بدلنے سے چینج ہو جائے۔ اب اس سے ریلیٹڈ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار۔
آج ذرا سا ٹائم زیادہ نکل گیا، وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا کے ٹاپک پہ آنا، نیکسٹ اتوار سے تو ڈائریکٹ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے۔ تو ایک اصول آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، اور جتنا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں اسے آئندہ 3-4 تقاریر میں سمجھاؤں، تب جا کے یہ مسئلہ واضح ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی کے لیے چاند واجب ہو گیا اور دوسرے کے لیے وہ چاند واجب نہیں ہو۔ یہ کیا بات کہ بعض مجتہدین کے نزدیک آغا خانی پاک ہے، بعض کے نزدیک نجس۔ یہ سارے وہ پریکٹیکل سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں۔ افریقہ میں یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ آغا محسن حکیم کے زمانے میں سنا تھا کہ آغا خانی نجس ہے، آج کے مراجع کہتے ہیں پاک، کیسے چینج ہے؟ بمبئی میں بھی یہ مسئلہ بہت مشہور، کیونکہ مرحوم شیخ صاحب آغا خانیوں کو نجس کہتے تھے، آج کے مراجع پاک کہتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں میرے ذہن میں ہے، ایک ایک کر کے تفصیل آئے۔ تو ایک اصول یہ سمجھ لیجئے، اب آئیے اس اصول کا ہمارے آج کے ٹاپک سے بھی تعلق۔ کیا اصول بنا؟ بہت ہی شوق، 2 لسٹیں بنائیے شریعت کی، کچھ واجبات تو حرام ایسے جس میں ایک فل اسٹاپ اور کومے کو بھی ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اور کچھ واجبات تو حرام ایسے ہیں جو زمانہ بدلنے سے، علاقہ بدلنے سے چینج ہو جاتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک میں نے مثال دی کہ سٹی کے باہر نماز قصر ہے کہ تمام، اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ آج ٹائم ہے۔ امام ضامن نظر کی جائے گی اس کے پیسوں پر یا صدقہ دیا جائے گا، پھر یاد دلا جس علاقے میں آپ ہیں آپ کو وہیں کا مسئلہ چلے۔ تیسری مثال میں نے ٹائی کی دی کہ ٹائی پہننا حلال ہے کہ حرام، اور چوتھی اور آج کی مثال تعظیم اور توحید، تعظیم اور توحید۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہابیت کا اسلام سے ایک بڑا ٹکراؤ اس مسئلے پر ہے کہ کیا قبروں کی تعظیم جائز ہے یا قبروں کی توہین کی جا سکتی ہے۔ بنیاد وہابیت نے یہ بنائی ہے، پھر جا کے آج شوال کی ٹریجڈی ہمارے سامنے آئی۔ تعظیم اور توہین، شریعت میں کئی جگہ پر یہ لفظ آتا ہے کہ فلاں چیز کی تعظیم یعنی اس کو ریسپیکٹ دینا واجب، اور فلاں چیزوں کی توہین جائز یعنی اس کی انسلٹ کرنے کی اجازت، اور کہیں کہیں پہ واجب ہو جاتا، جیسے ظالم کی توہین، جیسے یزید کی توہین۔ تو اب یہ ایک لفظ آتا ہے اور بہت اہم ہے، کئی جگہ اس کا تذکرہ۔ قرآن کی توہین گناہ ہے، قرآن کی تعظیم واجب۔ قبروں کی تعظیم واجب ہے اور قبروں کی توہین حرام، اور بہت سارے مسئلے ہیں، مگر کس چیز کو کہیں گے ریسپیکٹ اور کس چیز کو کہیں گے انسلٹ کرنا؟ کہا گیا کہ اس کا دار و مدار آپ کے عرف اور آپ کے معاشرے پر، آپ کے سراؤنڈنگ پر۔ میں بہت ہی چھوٹی سی ایگزامپل موضوع سے ہٹ کے دے دوں۔ موضوع ہے آج کا 8 شوال، تعظیم، توہین، والدین کی توہین حرام، طے شدہ مسئلہ ہے۔ فلا تقل لهما اف، اتنی واضح قرآن کی آیت ہے کہ خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہے، اف، یہ بھی حرام، اتنی واضح آیت سورہ بنی اسرائیل۔ لیکن توہین حرام، کس چیز کا نام توہین؟ ایک بہت پریکٹیکل مسئلہ، جس انداز آسٹریلیا میں بچے اپنے والدین سے بہیو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، کیا پاکستان یا ہندوستان میں اتنا ماحول خراب ہونے کے بعد بھی یہ تصور کیا جا سکتا؟ اگر وہاں بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہو، اس لیے کہ گلوبل ولیج بننے کے بعد اور ڈش اینٹینا اور کیبل ٹی وی کی برکتوں کی وجہ سے ہر جگہ تبدیلی آئی، تو ذرا سا سوال چینج کر، کیا آج سے 50 سال پہلے یہ تصور کیا جا سکتا؟ آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے لے اپنے باپ کے سامنے، یہ توہین مانی جاتی ہے۔ اچھا، تم اپنے آپ کو اتنا بڑا ظاہر کر رہے ہیں اپنے باپ کے سامنے، یا ہم اس قابل ہو گئے کہ ہمارے بچے، یہ توہین مانی جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی سے بات کرے، اور پاکستان میں آج بھی ایسے علاقے، ہندوستان میں آج بھی ایسے علاقے، واقعی یقین نہیں آتا، اولاد بھی ہو گئی لیکن باپ اور ماں کی آنکھوں کے سامنے شوہر بیوی سے بات نہیں کر سکتا، یہ ماں کی توہین مانی جائے۔
بے حیائی، بے شرمی، بے غیرت. کیا آسٹریلیا میں بھی یہ ماحول؟ لباس کے اعتبار سے دیکھیں، بات چیت کے حوالے سے دیکھیں، جو بیہیویئر ہے اولاد کا والدین سے اس کو دیکھیں. تو کیا یہ سب لوگ حرام اور گناہ کر رہے ہیں یہاں کے بچے؟ ایسا بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی لفظ کہ توہین حرام ہے، لیکن توہین کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی. میں اور بھی اس کی واضح مثال دے دوں. آج سے 50 سال پہلے باپ تو خیر باپ ہے، کسی بھی بڑے کے سامنے اگر بغیر ٹوپی کے کوئی آ جائے تو یہ توہین مانا جاتا تھا ہندوستان اور پاکستان. توہین ہو گئی اس کی. لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے اس وقت سب ایک دوسرے کی توہین کرو. ماحول بدل گیا، اب یہ چیز توہین نہیں ہے، اس لیے یہ چیز جائز ہو. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیز بدلی، توہین اور تعظیم. بہت تفصیل میں جانے والی باتیں، آپ ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں. یہ پریکٹیکل اسپیکٹ ہے اسلام کا، آسان شریعت. کہا توہین حرام ہے والدین کی، مگر کس چیز کو توہین کریں؟ اس چیز کو توہین کہیں گے جو اس ماحول میں توہین والی ہے. اگر اس ماحول، اس سراؤنڈنگ، اس انوائرمنٹ میں ایک جملہ بات کی توہین نہیں اور وہی جملہ دوسرے ماحول میں توہین ہے، تو جہاں وہ جملہ حلال ہے وہاں پہ حرام. یہ نہیں ہے کہ ہاں جی کون سا مجتہد ہے جس نے محمد کی شریعت کو چینج کر دیا. نہیں، شروع سے ہی رسول نے یہ گنجائش رکھی. اسی طرح تعظیم یا رسپیکٹ، جن چیزوں کی تعظیم واجب، تو تعظیم کسے کہتے ہیں؟ ہر جگہ ہر ماحول میں اس کا الگ مطلب. اچھا، اب چیزیں تو بہت ساری، لیکن میں صرف اور صرف اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں قبر. چونکہ اسلام اور آج کے ویسٹرن کلچر، ایک بہت بڑا فرق اس چیز کا کہ ویسٹرن کلچر کے اعتبار سے جب کوئی آدمی ہمارا ختم، چیپٹر کلوز، ڈائری میں سے اس کا نام کاٹ دیجیے، انٹرنیٹ میں ایڈریس کی بک میں سے اس کا نام نکال دیجیے، اس سے کیا کانٹیکٹ ہو؟ اسلام کی نگاہ میں نہیں. موت کوئی ختم ہونے کا نام نہیں ہے، فنش نہیں. موت جو ہے فقط شفٹنگ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے. اب اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. چنانچہ مرنے والے کا احترام بھی اسلام میں واجب. بھائی اگر کسی کے باپ آسٹریلیا سے امریکہ چلے گئے تو احترام تو ختم نہیں ہو. تو ویسٹرن کلچر کے اعتبار سے مرنے کا مطلب خاتمہ، کچھ رہا ہی نہیں. جب کوئی چیز نہیں رہی تو کس کا احترام کرے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ختم کہاں ہو، صرف جگہ اس کی چینج ہوئی. چنانچہ مرنے والے کا احترام بھی اسلام میں واجب ہے، اسی طرح جیسے زندوں کو. اور پھر اس سے ریلیٹڈ وہ مسئلے آ جاتے ہیں کہ مرنے والے سے بھی کانٹیکٹ کرنا ضروری. ابھی عید کے موقع پہ آپ نے جس چیز کو عید کی مبارکباد دی، کیا اس لسٹ میں مرنے والے شامل تھے؟ اگر نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، لیکن انفلوئنس آ چکا ہے وہی ویسٹ کا. وہ تو بہت ساری چیزوں میں آ چکا ہے، لیکن جب اس کے اندر بھی آ جائے عید کی بھی مبارکباد. اگر زندوں کو دینا کہ کسی کو کارڈ بھیجا، کسی کو ای میل بھیجا، کسی سے آمنے سامنے کہا، تو مرنے والے بھی اس کا حق رکھتے ہیں. چنانچہ اس شب جمعہ میں نے ذرا سی اس کی وضاحت بھی کی. تو اور بھی کئی چیزوں میں تصور آتا کہ مرنے والے مرے نہیں، موت کا مقصد خاتمہ نہیں ہوا، اس لیے ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، اور ان کی انسلٹ کرنا حرام. اسی میں قبر بھی آتا. قبر مرنے والے کا گھر. چنانچہ پہلا مسئلہ یہ بنتا کہ قبر کا احترام واجب ہے، اور کوئی ایسا کام کرنا حرام ہے جو قبر کی انسلٹ یا توہین سمجھا جائے. پھر آگے مجتہدین فار ایگزامپل 2-3 چیزیں لکھتے ہیں کہ کسی کی قبر پہ ٹوائلٹ بنا دینا، کسی کی قبر پہ کوڑا کرکٹ پھینک دینا، کوئی بھی ایسا کام جو انسلٹ میں آتا ہے. نیکسٹ کوسچن، ہمارے دونوں ٹاپک مل چکے ہیں، ذرا دیر میں دوسرا موضوع واضح ہو. دوسرا سوال، تو کیا قبر کا احترام واجب ہے؟ اس میں یہ بھی ضروری کہ کسی کی قبر کو کبھی کھود نہیں سکتے یا ڈیمولش نہیں کر سکتے یا توڑ نہیں سکتے. اب آئیے اس کا جواب سنو. کہا کہ قبر کی 2 قسم، ایک عام انسانوں کی قبر ہوتی ہے، ایک عام مسلمانوں کی قبر ہوتی ہے، اور ایک ہے 4 رسول کی قبر، کسی بھی رسول، امام کی قبر، کسی بھی امام کی، شہیدان راہ خدا کی قبر 3، اور نمبر 4 صالحین کی قبر. صالحین وہ لوگ جو اپنے معاشرے میں ریلیجس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک احترام اور ایک عزت رکھتے ہیں. علماء اس میں آ گئے، امام زادے،
اب دیکھیں امام زادے مانے امام کی اولاد، مگر دنیا میں جتنے سید ہیں یہ سب بھی امام زادے، اور معصومہ قم جناب عباس خیرۃ الشہداء کی کیٹیگری میں بھی معصومہ قم، زید شہید، اور وہ عراق اور ایران میں امام زادوں کے قبر، عام سید بھی امام زادے، وہ بھی امام زادے، کہانی صالحین کی کیٹیگری میں اگر آتے ہیں، صالحین مانے وہ امام زادے جو معاشرے میں دینی اعتبار سے ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ 4 قبریں ایسی ہیں جن کو قیامت تک توڑنا کھولنا حرام، کسی عالم کی قبر، لیکن عالم کی الگ سے نہیں، صالحین کی وجہ، شہیدان راہ خدا کے قبر، امام کی قبر، اور کسی بھی نبی کی قبر، آدم ہو کہ نوح، موسیٰ ہو کہ عیسیٰ، یہاں سے لے کے ہمارے رسول، یہ 4 کیٹیگریز والے پر ہوں وہ کہ قیامت تک ان کے قبر کا احترام واجب، اور عام مومنین وہ کہ جب اتنا ٹائم پیریڈ گزر جائے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ اب قبر میں ان کی ڈیڈ باڈی ختم ہو چکی ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ نے رکھا کہ قبر میں جا کے انسان کا جسم گلتا ہے، سڑتا ہے، آخر میں ہڈیاں رہتی ہیں، ہڈیاں بھی آخر میں ایشز وغیرہ بن کے ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر علاقے وہاں کی زمین یعنی جیولوجی کا مسئلہ، وہ بتائیں گے کہ اس علاقے میں کتنے سال بعد ڈیڈ باڈی ختم ہوتی ہے، جب بالکل ختم ہو جائے، مٹی بن جائے، ہڈیاں بھی ختم ہو جائے، پھر وہ قبر کھودی جا سکتی، اب اس کا احترام ختم ہو، اب اس کا مطلب یہ کہ مرنے والا پرماننٹ یہاں سے شفٹ ہو گیا، تو قبر جب تک کہ ڈیڈ باڈی کا ذرا سا حصہ حتیٰ یہ کہ خالی اسکل، یہ سر کی ہڈیاں موجود ہیں، ہر مسلمان کی قبر کا احترام واجب، اور جب اتنا عرصہ گزرے، دنیا کے کسی علاقے میں 30 سال بعد، کہیں 50 سال بعد، کہیں 100 سال کے بعد قبر بالکل خالی ہو جاتی ہے، ڈیپینڈ ہے اس جگہ کے کلائمیٹس کا، ڈیپینڈ ہے کہ اس زمین کے اندر کتنی سالٹی زمین ہے، بہت ساری چیزیں، تو 4 کیٹیگریز کی قبر تو پھر بھی نہیں کھولی جائے گی، باقی قبریں کھولی جا سکتی ہیں، اب وہ احترام ختم ہو، لیکن 4 قبر، نبی کی قبر، امام کی قبر، شہداء کی قبر اور صالحین کی قبر، قیامت تک کے لیے اس کو ٹچ کرنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو اس کی عزت مانی جائے وہ حرام۔ جب عام مومنین اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اگر وہ عالم ہو یا عبادت گزار بزرگ، تو نبی اور امام کی قبر کا احترام کتنا زیادہ ہو۔ اور وہابیت 8 شوال 1345 ہجری، 1 شوال 1345 ہجری، عالم اسلام پر یہی اٹیک کیا، جسے کہا جاتا ہے کسی کو ٹیسٹ کر، کہ اس وقت مسلمان کتنے زیادہ اپنے حالات سے اویئر۔ جیسے آپ کے سامنے اس کی ایک اور پریکٹیکل ایگزامپل آئی، سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیتیں سیٹینک ورسز، یہ خالی ایک کتاب نہیں، ہر پڑھے لکھے انسان کو پتا کہ اس کے پیچھے اصل میں ہمیں ٹیسٹ کرنے کا جذبہ، کہ ہم سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، رسول سے ہماری محبت کا رشتہ برقرار ہے کہ کاٹا جا چکا۔ وہابیت اسی کی پہلی شکل 1918 برطانیہ کی اس پارلیمنٹ، یہ جس کا بگ بینگ تو ہر دنیا میں ہر جگہ مشہور، لیکن اور بہت ساری وہاں ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو یاد رکھتا ہے۔ جب فرسٹ ورلڈ وار کے اختتام پر ایک بار یہ دیکھا گیا کہ ریزن کیا ہے کہ 90% مسلمان ملکوں پر برطانیہ کی حکومت، فرسٹ ورلڈ وار، ایک طرف انگلینڈ ایک طرف جرمنی، اور 90% مسلم ورلڈ، وہاں پہ نہ صرف یہ کہ برطانیہ کی حکومت، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان ملکوں اتنی ترقی دی ہے، اتنا ڈیولپمنٹ کیا ہے، ان کو بنا دیا، ریلوے لائن ہم نے بچھائی، ٹیلی گراف کا سسٹم ہم نے قائم کیا، یہ ڈاک کا سسٹم ہم نے بنایا، یہ سارے کریڈٹ لے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنا اسٹرانگ ریزسٹنس مسلمانوں کی طرف سے ہمارے خلاف ہوا کہ انگلش آرمی کتنی ہی جگہ بغاوت ہو گئی، اور فرنٹ کے اوپر جا مسلمان فوج اپنے کمانڈر کو یہ کہہ کے ہلاک کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا کورٹ مارشل کر کے ہم کو مار دیا جائے، لیکن وہ ہمیں قبول، جرمنی کے خلاف ہم فائر نہیں کر سکتے،
ریزن کیا ہے؟ پتا چلا کہ صرف ایک ریزن کہ جرمنی اور ترکی کا الائنس ہوا اور ترک لوگ اس وقت کسٹوڈین کہلاتے تھے مکے اور مدینے کے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ آٹومن امپائر یا ترکوں کی سلطنت کا ایک پروونس تھا، جس کی وجہ سے ان ترکوں کا اتنا احترام ہے کہ وہ مکے سے سینکڑوں میل دور اور استنبول میں بیٹھے، مگر ایک مسلمان سپاہی جس کا تعلق بنگال اور بہار کے ایک ایسے گاؤں سے کہ جس نے کبھی ترکی کا نام بھی نہیں سنا، نقشے میں بھی اس کو نہیں دیکھا، وہ اس کے خلاف فقط اس لیے فائر کرنے سے انکار کر رہا، اور انکار ہی نہیں کر رہا، ہر فوجی کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری سزا موت ہے۔ میدان جنگ میں اگر فوجی اپنے کمانڈر کا حکم نہ مانے تو ایسا جنگ کہ وہ بہار اور بنگال کے آخری صوبے کا رہنے والا، ایشیا کے آخری خطے میں ترکی ہے بلکہ یورپ کے اندر، اس کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہینگ ہوتا دیکھ رہا، صرف ایک اس وجہ کہ مکہ اور مدینے کے یہ کسٹوڈین یا مکے اور مدینے کے یہ سرونٹ کہلاتے ہیں، خادم حرمین و شریفین یا محافظ حرمین و شریفین۔ لائٹ جارج 1918 پارلیمنٹ میں وہ تاریخی تقریر کرتا کہ جس کا نتیجہ بہت جلد ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہتا کہ جرمنی سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں جتنا خطرہ ان مسلمانوں سے، اور ہمیں فیوچر میں ایسی پلاننگ کرنا پڑے کہ نیکسٹ ٹائم کبھی ہمیں ایسے ریزسٹنس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس زمانے عرب دنیا میں تیل نکلنے کے چانسز بڑھ گئے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو دور ہو اس میں اس تیل کی بھی بہت اہمیت ہو۔ اگر ایسے حالات یہ مسلمان پھر کبھی برٹش آرمی کے اگینسٹ گئے تو ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور وہ کہتا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے ان کو شکست دینے کا، دو چیزیں ان کے پاس ایسی کہ جب تک کہ یہ اپنا لنک اس سے رکھیں کبھی بھی ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہے ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت، اور کعبے کے نام پہ ہر مسلمان مرنے کو تیار ہے، چاہے شرابی ہو، چاہے کبابی ہو، چاہے ظالم ہو، اور دوسرا رسول کی محبت، اور یہ دو چیزیں ہمیں ان سے چھیننا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے، کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنا۔ چنانچہ کہا کہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ جسے ہم نے ریزرو میں رکھا ہوا اب اسے استعمال کیا ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے نا کہ جو آپ کا پیٹرول ریزرو میں ہے اب اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے، کہاں وہ ٹائم آ گیا کہ جس کو ہم نے ریزرو میں رکھا ہے اس کو یوز کیا ہے۔ اور ریزرو میں کس کو رکھا؟ جس وقت یہ ہسٹری ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہسٹری ذرا ڈرائی ہوتی، مگر جتنی ڈرائی ہے اتنی ہی امپورٹنٹ۔ قرآن کہتا نحن نقص علیک، ہم تمہارے سامنے یہ پرانی قوموں کی ہسٹری دوہرا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں تم اس سے کوئی لیسن سیکھو اور آئندہ وہ غلطی نہ کرو۔ کہا جس کو ہم نے ریزرو میں رکھا، ہماری گاڑی میں ریزرو ٹینک ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں ریزرو فیول ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کس کو ریزرو میں رکھا؟ جس وقت پہلی مرتبہ برٹش امپائر قائم ہو رہی تھی انڈیا، پاکستان، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ اور افریقہ کے مسلمان ملکوں، اسی وقت برطانیہ نے یہ سوچ، اور یہ ہمیشہ ایک اچھے جرنیل کی حکمت عملی ہوتی کہ جو وار پلان وہ بناتا ہے ایک آلٹرنیٹ پلاننگ بھی اس کے پاس ہوتی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا تو وہ، بلکہ ہم نے تو سنا کہ جرنل اگر اچھا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے پاس پلان ہوتے ہیں، یہ فیل ہو گیا تو وہ بھی فیل ہوا تو انہوں اسلامی دنیا 3 ایسے فتنے پیدا کیے کہ جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی ہم اسے استعمال کریں۔ پوری جو اسلامک مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر انڈیا اور پاکستان میں ایک آدمی کو پلانٹ کیا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی، اور اس کے ذریعے سے پوری ایک نئی سیکٹ یا فرقہ بنایا قادیانیت۔ اس کے اپنے نقصانات، لیکن وہ آج کا ٹاپک ہے۔ ایران
ایران وہ علاقہ تھا جس کی وجہ سے مسلم ورلڈ کے 2 حصے ہو گئے. بیچ میں ایران آ گیا تھا، شیعہ اسٹیٹ، تو آدھے مسلمان ایک طرف ہو گئے، آدھے مڈل ایسٹ والے ایک طرف ہو گئے. ایران کے اندر بابی اور بہائی مذہب. آپ دیکھیے سب کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یہ 18 سینچری کے اندر یہ تینوں فرقے بنے. ایک ٹائم، ایک وقت 3 الگ الگ علاقے، اور ہر علاقے کی اپنی سائیکالوجی کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے بنایا جا رہا. ہندوستان اور پاکستان کے لوگ انتہائی عقیدت رکھتے ہیں نبوت سے، اولیاء خدا کا احترام اتنا زیادہ. انڈیا اور پاکستان کا جو ایک عام مزاج، محبت زیادہ، عقیدت زیادہ. جس چیز کو بھی ذرا سا بھی مذہب یا ریلیجن سے اٹیچمنٹ ملے، لوگ اس کی عزت شروع کر دیتے. چنانچہ ننگ دھڑک ملک بابا جو ہمارے یہاں گھومتے، اتنی بڑی بڑی داڑھیاں جب سے پیدا ہوئے، کبھی نہائے بھی نہیں، کبھی بال بھی نہیں کٹوائے، ان کا بھی اتنا احترام ہو جاتا فقط اسلام کے نام. اور کیا چیز ان کے اندر احترام والی ہے؟ باقی تو ہر چیز ایسی ہے کہ آپ کے تھوک کے آگے بڑھے، لیکن فقط اس لیے کہ بڑے مقدس آدمی نظر آ رہے ہیں. یہ ایک مزاج. چنانچہ یہاں غلام احمد قادیانی کو لایا گیا اور اسی انداز سے لایا. ایران پتا ہے کہ وہاں یہ ننگ دھڑک ملک بابا تو چلیں گے نہیں، یہ چرسی اور ہیروئن چی، ان کی تو گاڑی چلے گی. وہاں پہ بابی اور بہائی مذہب بنایا. اور بابی اور بہائی مذہب وہ کس نام پہ بنا تھا؟ یہ بنے تھے، غلام احمد قادیانی بنے تھے خدمت رسول کے نام. یہ بنے تھے امام زمانہ کے نام پر. ان کا پہلا دعویٰ تھا کہ میں نمائندہ ہوں امام کا. بابی اور بہائی مذہب. آج تو بہائی بہت پھیل گئے دنیا میں، بلکہ پھیلا دیا گیا ان کو. آپ کے یہاں بھی ہوں گے، آپ کے یہاں مطلب اس سینٹر میں نہیں، اس آسٹریلیا یا میلبرن کے اندر. پہلے وہ آئے تھے یہی کہہ کر کہ ہم امام زمانہ کے نمائندے. اس کے بعد ان کا دعویٰ تھا کہ ہم خود امام زمانہ. اور اس کے بعد ان کا دعویٰ تھا باب اللہ، جس سے وہ بابی کہتا ہے، ہم وہ دروازہ ہیں، ہمارے ذریعے سے تم اللہ کے پاس جاؤ. اور پھر آخری دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارے اندر اتر آتا ہے. وہ ایک پوری الگ ہسٹری ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن ٹاپک سے ہٹ کر. یہ ایران میں دیکھا گیا کہ یہاں پر امام زمانہ سے اتنی محبت ہے کہ ان کے نام سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکتا. سب کا زمانہ ایک ہی جیسا. اور ایک عجیب بات یہ کہ قادیانی مذہب اور بہائی مذہب دونوں وہ اونلی یہ 2 مسلمان فرقے ہیں جن کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل کے اندر. آج تو خیر اسرائیل پھر بھی کھل گیا، جس وقت بالکل بند تھا مسلمانوں کی. ان 2 کو آفیشلی اجازت تھی اپنی آرگنائزیشن کو وہاں سے چلانے. میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آج وقت نہیں. اتنا اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد امام زمانہ کے ریفرنس سے بھی مجھے کچھ تقریریں کرنا. وہ تربیت اولاد کا اشرا، وہ تو جب خدا حافظ کہوں گا اس وقت کا اشرا ہے. امام زمانہ کے حوالے سے بات چیت بہت جلد شروع ہونے والی. کچھ میرا بھی دل چاہتا ہے کچھ اپنے پسند کی چیزیں آپ کو سنا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تفصیل آئے گی کہ امام زمانہ کے نام پہ ایرانیوں کو مس گائیڈ کیا گیا. یہ ایران. اور اس کے بعد پوری عرب دنیا، وہاں بھی مذہب. ایک زمانہ ہے، ایک ٹائم پیریڈ. تینوں جگہ یہ فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں. اور تینوں جگہ جو طریقہ کار ہوتا ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کہ پہلے ان لوگوں سے اسلام کی خدمت لی گئی. شروع میں انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، چاہے وہ بہاء اللہ ہو جن کے نام پہ مذہب بہائی کہلائے، چاہے وہ غلام احمد ہو جس کے نام پہ یہ مذہب قادیانی کہلایا، چاہے یہ محمد ابن عبد الوہاب ہو جس کے نام پہ وہابی نظریہ ہمارے سامنے آیا. شروع میں انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، مگر مقصد ہی یہ تھا کہ ایک بار لوگوں کو بیوقوف بنا دیا جائے، لوگ متاثر ہو جائیں، اس کے بعد پھر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں. یہ سب بات کیجیے. آئیے تیسرا بات، محمد ابن عبد الوہاب. اچھا، اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ ساری خرابی کی جڑ یہ آدمی ہے جس کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب. نام اس کا محمد، اس کا باپ بیچارہ تو شریف آدمی تھا، مگر فرقے کا نام وہابی بن گیا ہے کیونکہ اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب مشہور ہو گیا. باپ کے نام سے مشہور ہوا تو پورا فرقہ بھی باپ کے نام میں چلا گیا، جبکہ باپ اس کا بہت اچھا آدمی، محب اہل بیت نہیں تھا، اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا کہ وہابیت کا نام مشہور ہو کے ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار ہے. محمد ابن عبد الوہاب یہ ٹھیک اسی زمانے میں پورا جغرافیہ آپ کے سامنے اور نقشہ تو سمجھ میں آئے گی. یہ پلان ان کو پلان کیا گیا عرب علاقے. اچھا، عرب علاقہ کیا؟ ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ محبت اور عقیدت کا علاقہ. وہ چرسی اور بھنگیوں سے بھی محبت کرنے لگتے اگر ان کو یہ پتا ہو جائے کہ یہ رسول اور ایمان کے ماننے والے.
اب یہ وہ حد سے بڑی بھی محبت. ایران کا علاقہ ایسا ہے جہاں امام زمانہ سے حد سے زیادہ عقیدت، وہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی عقیدت میں ایسے گمراہ کی. اور یہ تیسرا عرب علاقہ، عرب کا علاقہ وہ ہے جو بدتمیز لوگوں کا علاقہ، بہت ہی کڑک، بہت ہی سخت، صحیح بات بھی ہے تو غلط انداز سے کہتی. تو وہاں محمد ابن عبد الوہاب کے شروع میں کامیاب کیا گیا، اس نے اسی مزاج سے فائدہ اٹھایا. کچھ خرابیاں مسلمانوں میں یقیناً تھی اور عقیدے کے حوالے سے اس نے اس کے خلاف عالم جہاد بلند کی. شروع میں بالکل صحیح بات کہہ رہا تھا، صحیح ریفارم لا رہا تھا، مگر عرب مزاج والی، محبت والی نہیں، جو غلطیاں تھیں ان کے اوپر ٹوک رہا. لوگوں نے کہی بہت اچھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ٹائم تو نہیں ہے اتنا سمجھانے کا. مشورہ دیا جا سکتا ہے جس وقت لولا دفع اللہ الناس بعضهم علی بعض، قرآن کی ایک آیت بھی کہ دیکھو اللہ کبھی ظالموں کو ایک دوسرے سے لڑا دیتا تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. سورہ حج کی آیت کہ اللہ کبھی ظالموں کو آپس میں لڑا دیتا، یہ بھی برے وہ بھی برے، اس سے فائدہ مل جاتا. جس وقت ہٹلر ہمارے سامنے آتا تو ہٹلر یہ انگریزوں کی نفرت و دشمنی کچھ ایسی ڈاکومنٹس دنیا کے سامنے ظاہر کر. ہٹلر کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی گestapo تو بہت مشہور، جب وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر آئے اس کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا، خصوصاً مسلمانوں کے سامنے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تیل نکل چکا تھا سعودی عرب میں بھی اور عراق میں بھی، اور دونوں کا مسئلہ تیل کہ دیکھو مسلمانوں یہ ہے تمہارا حکمران جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد کہتا ہے. اس کے اندر ایک یہ بک بھی سامنے آئی جس کا اردو ترجمہ ہے ہمفرے کے اعترافات. ہر پڑھے لکھے آدمی نے پڑھا، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، اور اوریجنل تو تھی جرمن زبان میں. ہمفرے کے اعترافات، میں ٹائم نہیں ہے اس لیے بات کو شارٹ کر رہا ہوں. اس کے لیے پوری پلاننگ تھی باقاعدہ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ کہ کس طرح سے پارلیمنٹ میں لائٹ جارج کی تقریر، اس کے بعد کس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھایا. تو جیسا میں نے کہا لائٹ جارج نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک مذہب بناتے ہیں، وہ تو آلریڈی بنا چکے، کہا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اس کو یوز کیا جائے، اب وہ ٹائم آ گیا کہ جس کو ریزرو میں رکھا. تو پورے آپ اس کے اندر تفصیل پڑھیے کہ کیسے اس آدمی محمد ابن عبد الوہاب جو جاہل مطلق نجد کے علاقے سے تعلق تھا، جہاں کا یہ رولنگ موجودہ رولر، وہاں سے اس کو سامنے لایا گیا اور اس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا گیا. کس طرح سے اس کو ایسا برین واش کیا گیا. اگر اس وقت ترکوں نے ایک حملہ نجف پہ بھی کیا اور یہ چاہا تھا کہ شیعت کے بھی کسی مرجے کو بنایا جائے، اس میں وہ فیل ہو گئے تو یہ بھائی مذہب بنانا پڑا کہ جی مرجے سے بھی اوپر امام زمانہ کے ریفرنس سے بات کی. یہ ان کے چکر میں آ گئے، شراب کے ذریعے سے، عورت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے. یہ ساری تفصیلات اس کتاب میں ہے جو ہٹلر نے برطانیہ کی دشمنی دنیا کے سامنے پیش کی اور یہ فرقہ بنایا محمد ابن عبد الوہاب. لیکن اس وقت خود برطانیہ کا انٹرسٹ اس میں تھا کہ ایک حد سے آگے ان کو نہ بڑھنے دیا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پلان کیا ہوا آدمی اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ ہمارے لیے پرابلم بنے، چنانچہ اس کو لمٹ میں رکھا. لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اس فرقے کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اب ہمارا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں ہے، جرمنوں سے. چنانچہ ہم مجبور ہیں ان کو استعمال کرنے پر. 1918 کی اس تقریر کے بعد 1919 محمد ابن عبد الوہاب 100 سال پہلے مر چکا، لیکن اس کا فرقہ بنا کے رکھا گیا وہ ریزرو. اب اس کو استعمال کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1924 پہلے تو ان کو ریاض کا کنٹرول دلوایا گیا اور اس کے بعد مکے اور مدینے پہ اٹیک کرایا گیا. مکے اور مدینے پہ ان کا قبضہ ہو گیا. مکے پہ جیسے ہی انہوں نے مکے کو کیپچر کیا تو پہلا کام یہ کیا کہ مکے کے قبرستان جتنی بھی وہ قبریں تھیں جن کا تعلق خاندان رسالت سے تھا ان ساری قبروں کو ڈیمولش کیا. ہمارے یہاں مکے کے حوالے سے یہ بات کم مشہور، بہت کم لوگوں کو معلوم، لیکن مکے پہ اٹیک پہلے. مکے میں کون کون سی امپورٹنٹ قبریں؟ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ جن کو ساری زندگی پیغمبر نے اپنی محسنہ کہا، یعنی خدیجہ کبریٰ، ان کے قبر کو گرایا گیا. مولا کائنات کے والد ابو طالب کے قبر کو گرایا گیا. پیغمبر کے بڑے بیٹے جن کی وجہ سے پیغمبر ابو القاسم کہلاتے ہیں، قاسم، ان کی قبر کو گرایا گیا. اور اسی خاندان کی کچھ اور قبریں
وہ نام صرف نام لے لیتا ہوں، ہر ایک کا رشتہ بتانے کا ٹائم نہیں۔ پیغمبر کے دادا عبد المطلب، جن کی شخصیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسلامک ہسٹری، اور ان کے دادا عبد مناف، جن کی شخصیت بھی اتنی اہم کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو میرے 5 بزرگوں کا نام یاد نہیں رکھتا وہ مجھ سے صحیح محبت نہیں کرتا۔ حدیث بہت اتھینٹک نہیں ہے، ویک ہے، لیکن ایک ہے۔ وہ جب پیغمبر کے 5 بزرگ ہیں ان میں عبد مناف کا نام آتا۔ یہ ساری خبریں ایک ہی باؤنڈری وال میں تھی، ان سب کو گرایا گیا، اور اس کے بعد پھر اٹیک ہوا مدینے کے اندر۔ مکے کے قبرستان کا نام ہے جنت المعلا، جسے عام لوگ جنت المعلا کہتے ہیں، اور مدینے میں قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع۔ اس کے بعد مدینے کو کیپچر کیا گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلا اٹیک مدینے کے اس قبرستان پر ہوا۔ وہ تاریخ تھی 8، اور مہینہ تھا اسلامک کیلنڈر کا یہ 9واں مہینہ شوال، اور جو سال چل رہا تھا لونر کیلنڈر میں وہ تھا 1345 ہجری۔ 8 شوال 1345 ہجری۔ یہ لوگ مدینہ کے اس قبرستان میں انٹر ہوئے۔ یہ وہ قبرستان ہے جس کو پورے مسلمان انتہائی رسپیکٹ دیتے ہیں، حتیٰ اتنا بڑا پریشر بنا مسلمانوں کا کہ وہابی فرقے کو اس قبرستان کو پریزرو رکھنا پڑا۔ البتہ قبریں، روضے سارے توڑے گئے یا ڈیمولش کیے۔ اہم قبروں، ہمارے 4 اماموں کی قبریں ہیں وہاں پر، دوسرے امام، چوتھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام، 2 سے لے کے 6 تک، سوائے امام حسین کے کہ جن کی قبر کربلا میں ہر ایک کو پتا۔ اس کے علاوہ مولا کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر یہاں، والد کی قبر مکے میں نے بتائی، والدہ کی قبر یہاں۔ اہم قبروں، ایک قبر کا نام آتا ہے شہزادی کی قبر۔ شہزادی کی قبر کے حوالے سے ٹریجڈی یہ کہ شہزادی کی شہادت ایسے حالات میں کی گئی تھی کہ نہ تو صحیح ڈیٹ ہم تک آ سکی، اور نہ ہی شہزادی کی قبر کا صحیح لوکیشن ہمیں پتا چل سکا۔ اس وقت کے حالات میں مولا شہزادی کی قبر کے 3-4 الگ الگ نشان بنائے تھے، بعض لوگوں کے نزدیک تو 40 تک، لیکن بہرحال جو اتھینٹک ہمارے علماء کے ایٹ لیسٹ 3، تاکہ صحیح قبر کا نشان کسی کو پتا نہ چلے۔ کیونکہ عربوں میں ٹریڈیشن بہت پرانا کہ جہاں کسی سے ناراضگی ہوئی، اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی قبر کھود کے اس کی ڈیڈ باڈی یا میت کی بے حرمتی کرتے، اور اگر وہ زندہ تو ریونج لینے کے لیے اس کے باپ یا ماں یا بزرگوں کی قبر کی توہین کرتے ہیں۔ یہ وہابیت کے اندر کی یہ وحشت، یہ جو ایک خوخاری، یہ جو ایک قبر کھودنے کا جذبہ ہے، یہ وہی سلسلہ چلا رہا ہمارے سامنے۔ اسلامک ہسٹری میں اس کی 2 بہت ہی اہم مثالیں، اور دونوں کا تعلق اسی مہینے شوال کے فرسٹ ویک سے۔ شوال کے مہینے میں 2 دفعہ اور ہمارے سامنے اس کی ایگزامپل آئی 1400 سال پہلے۔ یہی شوال کا مہینہ تھا کہ جب جنگ احد ہوئی تھی۔ میسج فلم میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود، اور ممبروں سے تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کو شہید کرنے کے بعد یزید کی دادی ہندا نے کیا کیا؟ جناب حمزہ ناک اور کان کو کاٹ کر باقاعدہ ہار یا نیکلس بنا کے گلے میں پہنا، اور جناب حمزہ کے سینے کو کاٹ کر کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی۔ عام طور پہ تو مشہور یہ ہے کہ کلیجہ چبا بھی لیا، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں کہ اہل بیت کی احادیث میں یہ ہے کہ اس میں وہ ناکام رہی۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور، مگر اس سے کچھ پہلے کا واقعہ یہ ہندا عمر ابو النصر، مصر کا ایک بہت ہی مشہور رائٹر، اس نے لائف آف محمد کے نام سے پیغمبر کی ایک سیرت لکھی۔ شیعت سے دور دور کوئی تعلق نہیں، مگر اس میں یہ واقعہ لکھا کہ جب یہ لوگ ہندا وغیرہ مکے سے مدینے کی طرف اٹیک کرنے آ رہے ہیں تو ہاف وے پر وہ جگہ آ گئی جہاں پیغمبر کی والدہ جناب آمنہ کے قبر اب ہوا۔ اب تو نیا راستہ بن گیا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی،
مکہ مدینے کا جو پرانا روٹ تھا 83 کا، ایک جگہ آتی تھی رابغ سے کچھ فاصلے پر ابوا ایک جگہ. اگر آپ مقامات مقدسہ کی وہ فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جس کا نام ہے اللہ اکبر، جو پاکستان میں بنی، اس میں ابوا کی زیارت خاص انہوں نے دکھائی، جو اور بہت کم ڈاکومنٹریز میں آئی. اس میں آئی یہاں پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ کی قبر، اور یہی راستہ اس زمانے میں تھا، روٹ یہی. جب یہ مکے کے کافروں کی آرمی یہاں سے گزر رہی تھی تو کسی نے ہندا کو بتا دیا کہ ابوا سے گزر رہے، باقاعدہ ہسٹری ایک دم اپنے اونٹ سے گر پڑے اور سیدھے جناب آمنہ کی قبر پہ پہنچے. سارا لشکر اس وقت ڈسٹرب ہو گیا، وہ اٹیک کرنے جا رہے تھے اور اس طرح سے بیچ میں روک لیا ہندا، اس کا شوہر ابو سفیان صاحب نے. وہ قریب آیا کہ کیا بات. ہندا نے کہا محمد کی ماں کی قبر یہاں پر ہے، میں اس قبر کو کھود کر محمد کی ماں میت نکال کر اس کا کلیجہ چباؤں گی، اور اگر کلیجہ نہیں ہے ہڈیاں ہیں تو اس ہڈیوں میں دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤں. ابو سفیان بھی کوئی ظلم اور وحشت میں کم نہیں، مگر اس وقت اس کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر سرپرائز اٹیک کرنا چاہتے ہیں، یہاں ٹائم ویسٹ کریں گے تو وہاں ان کو پہلے سے اطلاع مل جائے. کوشش کر رہا. ہندا کا شوہر ہے مگر ایسے ہی شوہر ہے جیسے آج کل کے شوہر ہوتے ہیں کہ بیوی نے ایک بات مان کے رکھی. وہ تو باقی لشکر ہاتھ پاؤں جوڑ کے ہندا کے سامنے گرا تو ہندا رکھ دیا. ابو سفیان بہرحال ہے بڑا ظالم آدمی، لیکن بڑے سے بڑا ظالم آدمی بیوی کے سامنے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. ہندا کا یہ واقعہ ملتا ہے جناب آمنہ کی وفات کو کتنا عرصہ گزر چکا تھا، کب کی بات. جناب آمنہ کی وفات کو 49 ایئرز گزر چکے تھے، 49 سال. میں نے ایگزیکٹ فگر پڑھا. 50 سال پہلے مری پیغمبر کی والدہ، مگر وہ عربوں میں ایک ریونج اور ایک کینہ اور ایک دشمنی ہوتی، وہ یہ یا تو اس کنسرن آدمی سے بدلہ لیں گے، اگر وہ نہ ملے تو اس کے باپ مرنا. اور یہ بھی ہسٹری میں کہ ٹھیک 5 سال کے بعد جب اللہ کے رسول مکے کو کیپچر کرنے جا رہے تھے تو راستہ یہی، اور مسلمانوں کو بڑی جلدی تھی کیونکہ یہ بھی سرپرائز اٹیک کرنا چاہتے تھے. ابوا آیا پیغمبر روک اور گھروں کو قافلے اپنے اونٹ سے اتر کے اپنی ماں کی قبر کے قریب آئے. خاصی دیر وہاں بیٹھ کے آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور کہتے رہے کہ جو مسلمان ہے وہ قبر کا احترام کرے. ہسٹری کے پیجز پر 5 سال کے اندر ہمارے سامنے یہ 2 طریقے آتے. ایک یزید کی دادی معاویہ کی ماں ہندا جگر خار کا طریقہ تھا کہ سالوں پہلے مری ہوئی وہ خاتون کہ جن سے ہندا کا ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی لنک بھی نہیں ہے، کہہ رہی ہے کہ کلیجہ چباؤں. اور ایک پیغمبر کا طریقہ کار کے قابل احترام ہستیاں مرنے کے بعد بھی اتنی ہی قابل احترام رہتی ہے ان کی قبر کی بھی عزت کرو اور عظمت ظاہر کرو. چنانچہ مولا شہزادی کی قبر کا نشان چھپائے، اور صرف اس لیے تاکہ یہ بات آپ کو یاد آ جائے کہ یہ اتفاق ہے. اتفاق نہیں، یہ دشمنان اہل بیت کا ظلم دیکھیں کہ 3 اور مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا. خود مولا جب شہید ہوئے تھے تو حسنین کو اپنے بابا کی قبر کا نشان چھپانا پڑا، اسی لیے حاکم شام معاویہ زندہ. اور وہ کئی بار کہہ چکا تھا کہ علی دنیا سے جائیں گے تو علی کی میت نکال کر دسترخوان بچھا کر اس پر دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤں. اور امام مظلوم کی قبر کربلا میں وہ بھی کئی سال تک چھپائی. یعنی ٹریڈیشن اربوں کی چلی آ رہی. اور یزید نے 64 ہجرہ میں مدینے پہ اٹیک کیا. ایک تو یزید نے کربلا میں جو کیا وہی کیا کم کہ اس کے 1 سال کے بعد اس نے مدینے پہ اٹیک کیا. واقعہ حرہ کے نام سے یہ ہسٹری میں موجود ہے. اور جو کچھ قتل و غارت گری کی وہ اپنی جگہ، مگر قبر رسول کہاں پر ہے؟ بالکل مسجد کے اندر. مسجد کے اندر لے جا کر اس گھوڑے اور گدھے باندھ کر اس کو استقبال بنائے، ایسا کہ یہ گھوڑوں کی غلاظتیں اور پیشاب وغیرہ 1 ہفتے تک کسی مسجد کے اندر گرتا رہا. منبر رسول، اس کے اوپر باقاعدہ اس پہلے بندر پھر کتے اور سور لا کے بٹھائے اور کچھ اس انداز کی حرکتیں کی
کہ یہ دکھایا جائے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا رسول ممبر پر بیٹھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ زبان سے کہنے کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی. ابھی برادر محترم غلام حیدر صاحب مدینے کے حوالے سے جو نعت پڑھ رہے تھے اس میں بندروں کا تذکرہ آیا تو میں نے دیکھا کہ بچے سمجھ بھی نہ پائے. خود بنو امیہ کی حکومت کو پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد 1000 مہینے تک میرے منبر پر بندر ناچیں. بنو امیہ کا پورا پیریڈ 1000 مہینے کا بنتا. مگر یزید نے باقاعدہ پہلے بندر لائے, پھر کتے لایا, پھر سور لایا, روضہ رسول کے قریب مسجد نبوی کے منبر پہ اس کو بٹھا دیا. جو کام کسی کافر سے بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اگر کبھی ہو جاتا تو ہندو مسلم فساد ہو جاتے ہیں. ہندوستان کی عیدگاہ میں اگر سور چھوڑ دیا اور یہاں دنیا کی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ مسجد کے منبر سو کالڈ مسلمان. ابھی بات نامکمل, میں مسجد النبوی کو آج ٹاپک نہیں بنا. اس کے بعد ممبر کے قریب قبر رسول, قبر رسول پر باقاعدہ دسترخوان بچھایا گیا اور شراب لا کے سرو کی گئی اور وہاں شراب پی جائے. قبر رسول پر, پیغمبر کی قبر کی. 8 شوال 1345 سے اس اعتبار سے ذرا سی مختلف تاریخ کہ باقی سارے مظالم ہم نے تاریخ میں پڑھے تو کبھی سوچا بھی کہ یہ سب کچھ ہو گیا تو مسلمان اس وقت کیا کر رہے ہیں. 8 شوال 1345 جو تقریباً 1926 کا سال بنتا. ہمارے بہت سے بزرگ یعنی اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے والد کو 4-5 جنریشن نہیں صرف 1 جنریشن اوپر ان کا پیریڈ تھا جب یہ واقعہ ہوا. مسلمان اس وقت زندہ بھی تھے. اسی صدی کی بات, ایک ہی سال تو گزرا ہے 21st سینچری کو شروع. آج سے 75 سال پہلے کی بات ہے, صرف 75 سال پہلے جنت البقیع کے سارے قبریں گرا دی گئی اور پھر یہی خاندان عبدالعزیز جو اس وقت بھی حکومت کر رہا, یہی جو اس وقت کے جو پریزنٹ رولر ہیں, کا باپ عبدالعزیز, وہ کدال ہاتھ میں لے کے قبر رسول پہ پہنچا اور ایک کدال اس نے وہاں ماری اور یہ کہہ کے ماری تھی کہ ھذا الصنم الاکبر, کہ یہ جتنے بھی ہم نے روزے گرا دیے, چاہے وہ خدیجہ طاہرہ کا روزہ ہو, چاہے وہ حضرت ابو طالب کا روزہ ہو, چاہے وہ پیغمبر کے بڑے بیٹے قاسم کا روزہ ہو, چاہے وہ رسول کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا کی قبر, چاہے وہ 4 اماموں کی قبر, وہ سب گرانے کے بعد ڈیمولش کرنے کے بعد کہتا ھذا الصنم الاکبر, سب سے بڑا بت, بتوں میں سب سے بڑا بت تو یہ ہے قبر رسول. وہ وقت کب آئے گا کہ مجھے اسے گرانے کا موقع ملے. لیکن مسلمان ہم سوچتے ہیں نا کہ جب وہ واقعات معاویہ اور یزید منصور و ہارون کے زمانے میں پیش آ رہے تھے تو اس وقت لوگ کیوں خاموش؟ یہ تو ہمارے سامنے کی بات, ہمارے بزرگوں کی بات اور 1 جنریشن پہلے کی بات. یہ سب کچھ ہو اور اس کی ساتھ مقصد یہی کہ کسی طرح خانہ کعبہ کا بھی قبضہ کسی خاندان کو دلوایا. لائف جارج کہہ رہا ہے کہ یہ 2 چیزیں ایسی جب تک مسلمانوں کا کنیکشن اسے مضبوط رہے گا وہ طاقتور, اسے کمزور کر. اور یہ دونوں مقصد ایک ہی خاندان نے پورا کیا جسے عبدالعزیز کا خاندان کہتے ہیں. وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اسی کے بیٹے 1 بائی 1 حکومت کر رہے ہیں. مگر سوچنے کی بات کہ اس دنیا میں بیٹھ کر آج جہاد کرنا کتنا آسان ہے. آج کی دنیا میں ہزاروں خرابیاں ہیں مگر ایک خوبی, اور وہ یہ ہے کہ واقعاً اگر کرتے کوئی اسٹرانگ لابی بن جائے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں بہت مختصر اور جلدی سے نتیجے پہ آ گیا. جب کہا جاتا ہے کہ جہاد کرو, ان ظالموں کا مقابلہ کرو, تو عام مسلمان عام مومنین یہی کہتے تو پیچھے ہٹ جاتے کہ تلوار چلانا, بندوق چلانا, میزائل چلانا, ہم بہت شریف آدمی ہیں, ہم تو کسی کو بھی نہیں مار سکتے, ہم سے تو کوئی کہے کہ ایک تھپڑ لگا دو کسی کافر کو تو وہ ہمارے لیے ممکن ہے. وہ زیادہ ہی شریف مسلمان آج کل پیدا ہو گئے ہیں, وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. مگر آج کی دنیا تو دیکھیے کتنی چینج ہو گئی.
آج کا جہاد تو کتنا آسان ہو گیا. آج تلوار والے جہاد سے تو ہر جگہ کام نہیں چلے، لیکن کتنا آسان کہ اگر ہر 8 شوال کو ہی لوگ یہ یاد رکھیں. اور ایک مرتبہ جو پروٹیسٹ کرنے کے طریقے میڈیا، یعنی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی جس کی تفسیر میں مجھے کسی اور تقریب میں جانا، جو میں نے کہا نا کہ جب کوئی آدمی کسی کو پلان کرتا ہے یا کوئی آدمی کسی فتنے کو پیدا کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ایک لمٹ سے آگے نہ بڑھے، لیکن بوتل کا جن ایک دفعہ نکل آتا ہے تو آدمی کے کنٹرول سے نکل جاتا. انٹرنیٹ ایک ایسا ہی میڈیا بن کے رہ گیا کہ خود اس وقت ایک رپورٹ میرے پاس آئی تھی کہ امریکہ پریشان کہ یہ اتنا آسان ہم نے کر دیا، بچوں کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار دے دیا جو ذرا سی اگر حکمت سے اور دانائی سے کام لے تو امریکہ کے بڑے سے بڑے نظام کو تہس نہس کر سکتے اور کوئی کنٹرول نہیں. وہ اپنی جگہ. آج کل کتنا آسان ہو گیا، صرف کمپیوٹر اور ایک کرسی پر بیٹھ کر ایک طرح سے ورلڈ میڈیا کے سامنے جا کر اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کرا. اگر ایک خاص تاریخ کو ساری دنیا 1 ملین 2 ملین 5 ملین 10 ملین خط یا میل دنیا کی ایسی آرگنائزیشنز کو پہنچے کہ جو بہرحال جو شہرت رکھتی ہے جیسے اقوام متحدہ ہے یا امریکہ ہی کی کوئی ایسی آرگنائزیشن، ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کوئی زیادہ نقصان ہم ان کا نہیں پہنچا پائے، لیکن یہ آواز بنتی. اور تعجب مجھے اس سے ہوتا ہے کہ میں اس آسٹریلیا میں آ کے چند بیماریاں مجھے لگ گئی، جن میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ جنک میل. انٹرنیٹ کے اب اندازہ ہوا کہ کتنا لوگوں کے پاس فضول ٹائم جو میل آتی رہتی ہے نا، ایسی فضول چیزیں جب ساری دنیا میں پھیلاتے رہتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کے پاس ٹائم کتنا ہے اتنی فضولیات کو پھیلانے. کون لوگ جن کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہوگا، یہ اندازہ کر رہا ہوں اس میں بڑے مقدس لوگ بھی ہوں. تاکہ قرآن پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے، توحید پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے، اسلامک ہسٹری پڑھنے کا ٹائم کہاں. لیکن جو فضولیات آ رہی ہے اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ٹائم. اس کے بیچ میں اگر ایک تاریخ ایسی مقرر کر کے ساری دنیا کے مسلمان، یاد رکھیے گا شیعہ سنی مسئلہ نہیں، 1926 کے اوپر پروٹیسٹ ہوا، 2 سال تک انڈیا اور پاکستان سے عام مسلمان بھی حج پہ نہیں گئے، جنہیں پتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی سائیکولوجی، مولا مکے بلا لو مجھے اور مدینے بلا لو مجھے، اس کے بعد 2 سال حج نہیں ہوئے صرف اس پروٹیسٹ کے. تو اگر باقاعدہ ایک سسٹمیٹک کام کیا جائے تو اس دنیا میں ایسے ادارے بھی جو 100 سال سے پرانی بلڈنگ کو لسٹڈ بلڈنگ قرار دے کر اس کی ایک اینٹ ہٹانے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہیں مذہبی اعتبار سے، کہیں پہ تاریخی اعتبار سے، کہیں پہ آرکیالوجی کو پوائنٹ لے کر کس طریقے سے اپنا احتجاج رجسٹر کرا سکتے ہیں جس میں کوئی زحمت نہیں، کوئی محنت نہیں. جتنا آسان ہو گیا ہے آج کے دن، یہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہو رہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ قابل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کاز سے یا اس مقصد سے مخلص نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور ان کے اثرات ہوتے ہیں. جو بہرحال یہودی جو اتنا زیادہ چھائے ہوئے، پہلے جو کچھ بھی ہو، آج کل تو میڈیا پاور ان کے ساتھ، بلکہ ان کا اپنا ہم بھی بنا سکتے ہیں. ہر کام زیرو سے ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک دن میں اتنے بڑے ہو جائیں تو نہیں ہو سکتے. اور میں نے جو کہ بعض ایشوز پر خالی اس ای میل کے ذریعے دنیا کی بعض آرگنائزیشنز کو پریشر میں آتا دیکھا، خالی پریشر ڈالنا، لوبنگ کریٹ کرنا، پریشر گروپ بنانا، اسی کے کبھی فائدے ہو سکتے. حتیٰ سعودی عرب کی حکومت کو میں نے دیکھا کہ وہ پریشر کے اندر آئی فقط اس وجہ سے. ورنہ آپ کے علم ہے کہ بیچ میں 10 سال تو جنت البقیع کو اس طرح بند کر دیا کہ کوئی آدمی فقط ٹوٹی ہوئی قبروں کی زیارت کو بھی نہیں جا سکتا. مگر 86 میں ایسا پریشر ڈیولپ ہوا کہ وہ آخر جنت البقیع کے مین گیٹ کو دوبارہ کھولنے پہ مجبور. اور بھی میرے سامنے اس کی مثال ہے. تو بہرحال یہ وہ کام ہے جو آپ یہاں بیٹھ اتنی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ نہ آپ کو میدان میں نکل کے کوئی جلوس یا ریلیز آرگنائز کرنا، کچھ لوگوں کو یہ بھی مشکل لگتا، نہ کوئی میزائل چلانا ہے، نہ کوئی توپ چلانا، اور پھر اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا. بشرط یہ ہے کہ سب لوگ اس ایک مقصد کو یاد رکھیں. 8 شوال کی تاریخ ہمارے بزرگوں نے اس کیلنڈر میں ایڈ کی. یہ تاریخ صرف 75 سال پرانی تاریخ. اسلامک کیلنڈر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، ساری ڈیٹ 1400 سال پرانی. یہ وہ ڈیٹ ہے جو صرف 75 سال پرانی، اور ایک دم سے 1400 سال بعد 75 سال والی ڈیٹ آتی ہے، بیچ میں کوئی ڈیٹ نہیں. کیونکہ اس کا ریزن کہ یہ ہم تازہ رکھنا، ہمیں یاد رکھنا
ایٹ لیسٹ خالی 8 شوال کی یہ تقریر اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی. میں اب کراچی کا ماحول تو یاد نہیں دلا رہا ہوں جہاں باقاعدہ جلوس نکلتے جیسے عاشورے کے جلوس ہیں جیسے 21 رمضان کے. یہ تو بہت بڑی توقع ہوگی جو اس مجمع سے کرنا بھی نہیں چاہیے, مگر خالی اس کو ایک واقعہ ایک ایسی تاریخ سمجھے کہ لوگ آج ہوشیار رہیں, یاد رہیں. کاش کوئی مومن ہی ایک دوسرے کو ای میل کر دیتا کہ یہ 8 شوال کی تاریخ کل آ رہی ہے, یاد رکھیے اور آگے یہ میسج پہنچائیے. پتہ نہیں ای میل میں کتنی فضول چیزیں آ گئی لیکن ایسا میسج نظر نہیں آ رہا. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تو خاصے ایڈریسز کو بلاک کر دیا ہے, لیکن جو عام لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہے ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. آج جہاد بہت آسان ہو, بہت آسان ہو, اور اسی چیز کا نام ہے حجت تمام ہو کہ ہم وہ بہانے ہمارے پاس نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں. پاکستان میں اگر کہا جائے کہ احتجاج کرو, وہاں پہ اتنا سخت سپاہ صحابہ کی شکل میں ایک دشمن اہل بیت گروپ مسلط کر دیا گیا کہ وہاں کے مومنین کے عذر کو انشاءاللہ اللہ بھی قبول کرے. یہاں والوں کو عذر قبول نہیں ہو, ویسٹ میں رہنے والوں کو عذر قبول نہیں ہو. یہ اتنا آسان. ہاں ایک آدمی ایک چیز کو جانتے ہی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر بھی قبول کیا جائے. لیکن یہ انٹرنیٹ یا ای میل کیا کوئی ایسی چیز ہے, یہ اپنی جگہ. لیکن آخر میں ایک بات میں پھر عرض کروں, یہاں پہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم اور اصول اور آتا, بس یہ آخری جملے آ رہے. شیعت 1400 سال اپنے آپ کو سروائیو کیسے کیا جب ایسے ایسے ظالم گزرے, ہندا جگر خار اور یزید اور معاویہ اور ہارون اور منصور, تو شیعت آخر بچی گئے. یہ سروائیول کیسے ہوا؟ کیا کسی میریکل کے ذریعے ہوا؟ جی میریکل اپنی جگہ ہوا, لیکن معصومین نے اس کے لیے پالیسی ہم کو بنا کے دی. اور میں پھر یہ بات کہوں, چاہے آپ اس پہ میرا مذاق اڑائیں, پالیسی معصومین کی بنائی گئی, عمل اس پہ یہودیوں نے کیا. اور پالیسی معصومین نے یہ بنائی کہ تمہارے عقیدے کی وجہ سے کوئی تمہیں زندہ نہیں رہنے دے. اپنے آپ کو اتنا باصلاحیت بنا کہ لوگ تم سے دشمنی کریں, تمہیں قتل کرنے کو تیار, مگر کیونکہ تمہارے محتاج, وہ صلاحیت تمہارے پاس ہے جو ان کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی ہے, اس لیے تمہیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون بھی اتر آئے مگر پھر بھی تمہیں زندہ رکھیں کیونکہ انہیں تم سے کہا. ہارون جیسا ظالم, علی ابن یقین ایک شیعہ ہے, اس کو وزیر اعظم بنانے پہ مجبور کہ اتنی بڑی حکومت قائم کر چکا ہے کہ اب اس سے کنٹرول نہیں ہو. متوکل جس کے مظالم ابھی شب جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا, فتح علی خاقان اس کا اپنا وزیر اعظم شیعہ ہے مگر مجبور ہے ہارون اس کو زندہ رکھنے پر. متوکل جیسا جس کے حالات ابھی آپ نے پرسوں سنے. پوری تاریخ تشیع اس ایک بات کی گواہی دے رہی کہ عقیدے کی وجہ سے ساری دنیا تمہیں ختم کرنا چاہے. اس زمانے میں تم ضرورت بن جاؤ, دشمن بھی تمہارے پاس تم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے محتاج ہو جائے اور کوئی راستہ اس کے پاس نہ ہو. کبھی دولت کے ذریعے یہ ہوتا ہے, کبھی میڈیا کے ذریعے یہ ہوتا ہے, کبھی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ہوتا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس لیے سنا کہ آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی. صلاحیت کی وجہ سے آدمی کی اہمیت کیا ہوتی, اور سعودی عرب میں دشمنی اہل بیت کا سلسلہ کتنا زیادہ. عراق اور صدام نے پھر بھی مار مار کے ان کا دماغ کچھ ٹھیک کیا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ صدام کی وجہ مجبور ہوئے ایران کی طرف جھکنے اور رجوع کرنے. وہ بھی دیکھیے ایک مسئلہ, سعودی عرب اور کبھی اس طرح سے ایران کے سامنے جھکے تو سوچ سکتا, مگر مجبوری بن گیا ہے اس وقت ایران. بیک وقت وہ عراق اور ایران کی دشمنی کو نہیں مول لے سکتے. یہ سعودی عرب ایک چیز کی حج, میں خود گواہ کا مطلب آئی وٹنس ہوں کہ جب حاجیوں کے قافلے آتے تو گل پار سے پہلے کتنی سختی سے ان کی تلاشی لی جاتی. کس چیز, وہ ہیروئن اور چرس اور یہ ڈرگس وغیرہ کا مسئلہ نہیں, کہیں کوئی اہل بیت سے ریلیٹڈ کتاب سعودی عرب میں نہ پہنچے. کیونکہ پاکستان سے جو فلائٹس آتی تھی وہ اس طرح آتی تھی کہ شیعہ حضرات کی فلائٹ ایک ہی ہوتی, وہ ہمارے اس کے اندر کچھ پریکٹیکل پرابلمس کا سلوشن تھا کہ اب ایک ہی فلائٹ میں جائیں. حکومت بھی اس بات کا خیال کرتی تو پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ یہ جو فلائٹ آ رہی ہے اس میں سب شیعہ. دعائیں تو ہے, ایک ایسی دعا ہے کہ جو شب جمعہ انسان ہر جگہ تو پڑھتا مگر مدینے اور مکے میں زیادہ دل چاہتا ہے یہ دعا پڑھنے. اور عجیب بات یہ
کہ اس دعا میں اول تاخیر اہل بیت کا کہیں تذکرہ نہیں. آخری جملہ علی رسول والائمۃ من المیامین، صرف ایک لفظ آیا علی الائمہ کو بالکل آخر میں کیا کیا، بالکل آخر. اس کے آگے بھی ہے ائمہ من المیامین. تو بہت سے لوگ تو یہی نہیں سمجھتے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا. جب میں میامی میں گیا تھا تو وہاں کے مومنین خوش تو میامی والوں کا تذکرہ دعا قبیل کے آخر میں آپ کسی کریں، تو مجھے اب تک یاد ہے. باقاعدہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا تذکرہ من المیامین، میامی کے رہنے والے اچھا ہے. اب تک میں نہیں سمجھ پایا کہ ان کا مذاق تھا کہ سیریس سے بات اتنے سیریس انداز سے کری. تو خلاصہ یہ کہ یہ وہ دعا قبیل جس سے پاکستان اور ہندوستان کے بعد ایسے مومنین جو اپنے آپ کو زیادہ محب اہل بیت سمجھتے ہیں، جن کے خیال میں ہم جیسے جتنے لوگ بھی ہیں یہ سب لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ دعائے قبیل کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ دعائے قبیل میں چونکہ اہل بیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے تو کچھ ایسا ظاہر ہو رہا جیسے اہل بیت اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. یہ دعا ہی اس قابل نہیں ہے نعوذ باللہ کی پڑھی جائے ایسی دعا. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ وہابیت کے لیے تو سب سے اچھی دعا ہے. وہ یہی کہتے ہیں نا اللہ 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 کے علاوہ اور کسی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. تو اس میں شروع سے آخر تک اللہ ہی اللہ ہے. مگر میری آنکھوں کے ساتھ دعائے قبیل الگ سے چھاپی جاتی ہے جو یہاں بھی وہ نکل آئی ایک مومن کے بعد جس کا سامان میرے برابر چیک ہو رہا. ایسے تو سینکڑوں واقعات پیش آئے. میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جس کا ایونٹ ہے وہ اٹھا کے اس نے نہ صرف یہ کہ زمین پہ پھینکی بلکہ وہ جو فوجیوں کا بوٹ ہوتا ہے اس پر رکھ کے اس طریقے سے اس نے رگڑا کہ کاغذ کے برفتے اڑ گئے، پرزے ہو. میں نے صرف اتنا سا پوچھ لیا کہ آخر اس دعا جس میں اللہ شروع سے آخر تک ہر جگہ اللہ کا نام، کیا ایسی بات ہے کہ یہ اتنا، یعنی جو اس کا انداز تھا ہار دینا پھینک دینا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن بات انداز ایسے ہوتے کہ جس سے لگتا ہے کہ رگ میں نفرت بھری ہوئی. کیا آخر اس میں ہے شروع سے آخر صرف ایک لفظ اس نے دکھایا جو دعائے قبیل شروع ہونے سے پہلے عن علی ابن ابی طالب، کہ قبیل کہتے ہیں کہ میں نے یہ علی ابن ابی طالب سے نقل کیا. دعائے قبیل کے انٹروڈکشن میں جو لکھا ہے نا کہ قبیل نے علی سے یہ دعا نقل کی ہے، صرف وہ لفظ علی پہ انگلی رکھتا. کہتا ہے یہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں اس کو اتنا پرزے اپنے پیروں کی مدد سے کر رہا ہوں. یہ بغض و عداوت کی حالت. سعودی عرب جنت البقیع 8 شوال کو ڈیمولش کی. اس کے علاوہ کتنی ہی مسجدیں توڑی گئی، اس کے علاوہ کتنے ہی مقدس مقام توڑے گئے. مگر ایک رول یاد رکھیے، جب کسی ایسی مسجد کو توڑتے ہیں جس کا اہل بیت سے تعلق، تو خالی اس کو توڑتے نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یا وہاں پہ ٹوائلٹ بن جائے یا وہاں پہ کوڑا پھینکنے کا سینٹر بنا دیا جائے یا اس قسم کی کوئی. میرے سامنے لسٹ ہے، ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں. خلاصہ یہ ایسے دشمنی کے بدترین ماحول جہاں پوری دعائے قبیل جس میں صرف اور صرف اللہ کا نام اس لیے پرزے پیروں کی مدد بلکہ جوتے کی مدد سے کی جائے نعوذ باللہ، کہ اس میں شروع میں لفظ علی جو آ گیا. جہاں اہل بیت سے ریلیٹڈ آثار کو خالی ڈیمولش نہ کیا جائے، ٹوائلٹ وہاں پہ بنایا جائے. وہاں بالکل مسجد مباہلہ کے سامنے، جو مسجد مباہلہ ایک مدینے میں ہے، اگر کہ اب اس کو دوبارہ بنا کے نام بھی بدلا گیا ہے، جہاں مباہلہ اس کے بالکل سامنے کو اسٹال ہے. اور کئی سال وہ میں نے لوگوں کو دکھایا کہ نہیں، شہید باقر صدر ہمارے وہ عظیم مرجع جنہیں صدام نے سعودی اشارے پر شہید کیا، اور خالی ان کو شہید نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ ان کی بہن سیدہ آمنہ کو بھی شہید کیا. اور جو مظالم ہوئے تھے وہ اپنی جگہ. ان کی 3 کتاب نہ صرف یہ کہ اس کتاب میں تھی، بلکہ جو کتابوں کی دکان میں ڈسپلے ہوتا ہے وہ باہر کا شیشہ ہوتا ہے، بہت نمایاں طریقے میں رکھی ہوئی، اور بڑی سارے القاب کے ساتھ جو شیعت کے مخصوص القاب ہے، المرجع الدینی، آیت اللہ العظمیٰ، وہ سارے القاب کے ساتھ. جس ملک علی کے نام کی وجہ سے دعائے قبیل برداشت نہیں ہو رہی اور مسجد فاطمہ کو توڑ کے وہاں پہ ٹوائلٹ اس لیے بنایا گیا کہ اس مسجد کے اندر فاطمہ کا نام شامل ہے، وہاں پہ اتنی نمایاں طریقے سے وہ تحریک الدائریہ رنگ روڈ پہ دکان ہے اور بہت ہی نمایاں رمادہ ہوٹل کے برابر. اور کیوں یہ دکاندار سے پوچھا اور اس کا جواب سن.
یہ کتاب شیعہ کی کتاب اور ایک مجتہد اور مرجع اور زمانے حاضر کے اور ایسے مرجع جو اس وقت صدام کے ہاتھ میں شہید کیے گئے کہ جب صدام بڑا چہیتا اور نادلہ تھا سعودی حکمران کا. یہ کتاب یہاں کیسے ہوئی؟ کیا یہ حکومت نے ہی تو ملک میں امپورٹ کی؟ اور کیوں امپورٹ کی؟ اس لیے کہ اس کتاب کا ٹاپک ہو کہ کس ٹاپک پر پورے عالم اسلام کے پاس نہ کسی کی کوئی کتاب تھی نہ کوئی ریسرچ. بعد میں جو کچھ ہوا شہید صدر کا بنایا ہوا نقشہ. کون سی کتاب؟ دو بہت ہی مشہور کتابیں، اقتصادنا اور البنک العربی فی الاسلام، اور تیسری کتاب فلسفہ نان انٹرسٹ بینک اسلامک بینک. اقتصادنا اور اکنامکس اور فلسفہ وہ کمیونسٹوں کے. یہ جو ایک مسئلہ تھا کہ بینکنگ اسلام نے سود حرام کو الٹرنیٹ کیا، خالی اس سے کہنے سے تو کام نہیں چلے. متبادل کیا؟ اور متبادل کون پیش کر سکتا؟ غیر شیعت کے بعد اس لیے گنجائش نہیں کہ وہاں اجتہاد کا دروازہ پر کوئی مجتہد ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا ہے، حرام ہے اجتہاد کرو. صرف ہمارا مرجع اس پوزیشن ہے. اور شہید باقر صدر نے باقاعدہ دنیا کے سارے اکنامک سسٹم کا جائزہ لے کے کتاب یہ لکھی کہ ہماری اکنامکس کیا ہے، اور دوسرا پورا نقشہ بنا کے دیا کہ کس طرح سے نان انٹرسٹ بینک چلایا. مسئلہ بتانا اپنی جگہ ہے کہ انٹرسٹ حرام، لیکن پھر کیسے بینک چلے وہ پوری کتاب. اس وقت عرب کے نوجوانوں کی دل کی آواز بھی تھی کہ اگر وہ حرام ہے تو دوسرا سسٹم کیا. کوئی مرجع، کوئی مجتہد، کوئی عالم نہ تھا. باقر صدر کو شہید بھی کروا رہا ہے سعودی عرب کا یہ ظالم حکمران فہد، اور انہی کی کتاب کو مجبوراً اپنے ملک میں لانے کی اجازت بھی دے رہا، بلکہ خود منگوا رہا تاکہ نوجوانوں کے سوال کا جواب ملے کہ پھر اسلام میں متبادل انتظام کیا. وہی شہید بھی کر رہا ہے، وہی جھک بھی رہا. یہ وہی چیز ہے جو ان کے بزرگوں نے لولا علی لہلکا کے عنوان سے کہہ دی کہ دروازہ بھی اسی گھر کا جلایا جا رہا، جو مشکل پڑے گی تو اسی دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے آیا بھی جا رہا. یہ شیعت کی پالیسی خالی ائمہ کے لیے نہیں، ہر شیعہ نوجوان اپنے زمانے کو دیکھ اور ایسے بن جاؤ کہ لوگ تم سے نفرت اور دشمنی کریں گے تمہارے عقیدے کی وجہ سے، مگر پھر بھی تمہارے ہی محتاج ہوں گے، تم سے تعلقات بھی رکھیں گے، تم سے کانٹیکٹ بھی کریں گے تمہاری صلاحیت کی وجہ سے. یہی سروائیول کا طریقہ اس وقت تھا جب معاویہ اور یزید کا زمانہ تھا، اور یہی ہماری سروائیول کا طریقہ آج بھی ہے. طریقہ معصومین نے دیا تھا، عمل کر لیا یہودیوں نے، اپنے آپ کو ہر معاشرے کی ضرورت بنا. یہ 8 شوال یہ تاریخ اس لیے ہمارے کیلنڈر میں ایڈ کی گئی تاکہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو ہر سال یاد دلایا جائے کہ ابھی تک تم سے نفرت اور دشمنی اس طرح سے ان کے سینوں میں تازہ کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یزید کا زمانہ چلا گیا. آج کے یزید بھی موجود ہیں، وہ آج بھی اہل بیت سے اتنی ہی دشمنی رکھتے ہیں، اور اہل بیت کی وجہ سے ان کے ماننے والوں کے بھی اتنے ہی دشمن. ہمیشہ یہ تاریخ کو یاد رکھنا، اسے زندہ رکھنا. ٹھیک اس طرح سے چاہے ہم غم نہ منائیں جیسے عاشورہ یا 21 رمضان کا ہم، اگر تاریخ یاد رکھ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر جس طریقے سے ہو سکے اپنا احتجاج دنیا کے ہر اس ادارے تک پہنچاؤ جو کسی انداز سے بھی 8 شوال کی تاریخ سے متاثر ہو سکتا. یہ لفظ اس لیے کہا کہ اس میں میرے اعتبار سے یہ آرکیولوجی بھی اس کے اندر داخل ہو سکتی. مگر پھر بھی ایک بات آخری بتائی، یہ سارے ٹیمپریری سولوشن. مریض بیمار ہوتا تو ایک اسے فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا صحیح علاج ہوتا ہے. صحیح علاج کی وجہ سے فرسٹ ایڈ کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ. اس وقت اگر اسے فوری طور پہ فرسٹ ایڈ نہ دی گئی تو بہترین طبیب کے پاس بھی بعد میں لے جاؤ، شاید وہ کہہ دے کہ افسوس آپ نے دیر کر دی، کاش اسی وقت آپ اس کو پہلی ابتدائی طبی امداد کو دے دیں. اس کی اپنی اہمیت ہے اور اس کی اپنی اہمیت. یہ جتنی تقریر ابھی ہوئی اور آئندہ ہوتی رہے گی یہ فرسٹ ایڈ. اصل اس کا سلوشن تو ایک ہی، ہمارے زمانے کا امام آ جائے اور یہ سارے پرابلم سالو ہو جائے. مگر ان کے آنے کی وجہ ہم اس وقت ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. یہ فرسٹ ایڈ یہ بھی اس وقت اس زخمی کو دینا بہت ضروری. اس کی وجہ سے یہ کتنی دیر سروائیو کرے گا کہ پھر وہ سرجن آ کے صحیح علاج کرے. اور فرسٹ
کے بعد ہم اتنا ایزی ہو کے بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ اب اس کو نہ ہاسپٹل لے جانا ہے نہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دلوانا ہے، ہم نے فرسٹ ایڈ تو دے دی. فرسٹ ایڈ کا اپنا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو دو کام ہمیں اس وقت کرنا، شیعت اور اسلام فرسٹ ایڈ دینا ہے، یہ وہ چیزیں تھیں جس میں سے کچھ آ جائیں کچھ بات میں آئے، اور ساتھ پھر ہمیں کال بھی کرنا ہے اس سرجن کو، اس ڈاکٹر کو جو آ کے اس کا پرماننٹ سولوشن پیش کرے. وہ ہے امام کو بولا تھا، اس کا طریقہ کار وہ تو میں نے اعلان کر دیا کہ کچھ تقاریر سنوات پر ہو، مگر یہ فرسٹ ایڈ اصلی سولوشن وہی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ 8 شوال کی تاریخ عام مومن کے لیے بہت بڑا خبر ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی شہزادی اور اس کے آقا اور مولا ائمہ طاہرین کے روضے ڈھائی کو سادات کرام کے لیے اس سے بڑا خبر ہوتی ہے. کیونکہ جتنے بھی سید اس مجمع میں موجود، کیونکہ جتنی بھی سیدانیاں اس مجمع میں موجود، ان کا مسئلہ یہ فاطمہ اور حسن مجتبی سے ان کا رشتہ کہ ایمان کا رشتہ بھی اور باپ اور ماں کا رشتہ بھی. کوئی غیرت مند بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ زندہ ہو، طاقت رکھتا ہو، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ یا اس کی ماں کی قبر کی توہین کی ہے. تو سادات کرام اور سیدانیوں کے لیے تو اور بڑا صدمہ. مگر اسی اصول کو آگے بڑھائیں تو یہ سب سے بڑا صدمہ کس کے لیے ہوگا 8 شوال کا واقعہ؟ اس کے لیے ہوگا نا کہ جو فاطمہ اور حسن کا معصوم بیٹا بھی ہے اور جس کی اپنی امامت میں یہ واقعہ پیش آیا. 8 شوال سن 1345 ہجری کا واقعہ کس کی امامت میں پیش آیا؟ علی سے لے کے 11ویں امام تک تو ائمہ ہیں جن کی امامت کا زمانہ ختم ہو گیا. یہ ہمارے امام زمانہ کی امامت میں واقعہ پیش آیا. کسی کا باپ مرتا ہے، لوگ بیٹے کو جا کے پرسا دیتے ہیں نا. کسی کی ماں کی قبر کو ڈھایا گیا تو مجمع کو چاہیے کہ چل اپنا غم منانے کے ساتھ ساتھ اس کے وارث اور اس کے بیٹے کو بھی جا کے پرسا دے. آئیے ہے صاحبان ایمان، اور میں ان مومنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کروں، ہم سب چلے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں. آئے امام زمانہ، آج ہم عجیب انداز کا پرسہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. عام طور پہ شہادتوں کا پرسہ دیا جاتا ہے، اپنے ماننے والوں سے اس بات کا پرسہ لیجیے کہ مولا اور آقا امامت آپ کی تھی، زمانہ آپ کا تھا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ آپ کی دادی فاطمہ کی قبر پر اور پھر آپ کے ان 4 بزرگوں کے قبر پہ کس طرح سے ظلم کیا گیا. مولا ہمیں پتا ہے کہ قہر درویش پر جانے درویش اگر کوئی کمزور ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے کوئی ظلم ہو، وہ صبر کے علاوہ اور کیا کرے. لیکن مولا آپ تو امام وقت ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو کائنات کا ایسا اقتدار ہے کہ اگر آپ ایک اشارہ کرتے تو اسی وقت قیامت برپا ہو جاتی. لیکن کتنا صبر کا آپ نے مظاہرہ کیا. مولا اگلا جملہ آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، اسے اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ سمجھیے. آپ نے تو اتنے صبر کا مظاہرہ کیا کہ جو صبر خدا نے آپ کے دادا علی سے بھی نہ مانگا تھا، یہ صبر تو آپ کے دادا علی سے بھی نہ مانگا تھا، اس لیے اس موقع پہ علی برداشت نہ کر سکے. کون سا صبر؟ علی جیسا صابر بھی کون ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کا دروازہ جلایا جائے وہ صبر کرے، اس کی بیوی کے بدن پہ کوڑا مارا جائے وہ صبر کرے، اس کا چھوٹا بیٹا محسن ماں کے پیٹ پہ ثابت کر کے شہید کیا جائے اور وہ صبر کرے، جس کے گلے میں رسی باندھ کے بازاروں میں گھسیٹا جائے اور وہ صبر کرے. لیکن ایک منزل ایسی آئی علی نے بھی انکار کر دیا، اس لیے کہ پروردگار نے اس وقت یہ امتحان ثابت کر دیا تھا. کون سی منزل؟ جب فاطمہ کو دفن کیا گیا، اگلی صبح کو یہ خبر مدینے میں پھیلی، حکمران پریشان ہو گئے. اگر کسی نے آ کے ہم سے پوچھ لیا کہ تم تو نائب رسول ہو اور تو رسول ذاتی کی تدفین میں بھی شہید نہ ہوئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ دفن دوبارہ کیا جائے گا، قبر کھودی جائے، میت کو نکالا جائے، ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے سامنے یہ دفن دوبارہ ہوگا. مگر ساتھ میں تاکید کر دی کہ دیکھو پورے احترام کے ساتھ قبر کو کھودنا، چاروں طرف قناتیں لگائی جائیں گی، 70 وہ صحابیات آئیں گی جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور رسول کا زمانہ دیکھے ہیں، وقت ان کے ہاتھوں سے قبر
کھدے گی، وہ میت نکالے گی، پورے پردے میں میت کو لے کے آیا جائے گا، نماز پڑھ کے اتنے ہی احترام اور پردے کے ساتھ دوبارہ فاطمہ کی میت کو دفن کیا جائے گا۔ مگر میرے مولا تک یہ خبر پہنچ گئی، عجیب حالت میں علی گھر سے باہر آئے، لوگوں نے دیکھا آج ننگے سر ہیں، آج ننگے پیر ہیں، گریبان چاک ہے، آستینیں بلند ہیں، منہ سے کف جاری ہے، ذوالفقار ننگی ذوالفقار ہاتھ میں ہے، قبر سیدہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اے ظالموں، اگر میرے سامنے کسی نے قبر سیدہ کی توہین کی، اب علی کی ذوالفقار نہ رکے گی، اب علی صبر نہ کرے گا۔ اللہ رے، گھر کا دروازہ جلنے پہ صبر کرنے والا، محسن کی شہادت پہ صبر کرنے والا، آج تلوار نکال کے قبر فاطمہ کو بچانے آ گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، گھبرا کے پیچھے ہٹے، کسی نے پیغمبر کی حدیث یاد دلا دی، پیغمبر نے کہا تھا ایسے موقع پہ علی کے سامنے نانا، اے میرے مولا حلال مشکلات، اے میرے مولا کائنات کے مولا علی، آپ نے آج سے 1400 سال پہلے ذوالفقار کی مدد سے قبر فاطمہ کو بچا تو لیا، مگر آگے یہ منظر دوبارہ دیکھیے۔ 8 شوال کی تاریخ آئی، 1345 کا سن ہے، ایک بار جنت البقیع میں ایک وحشیوں اور جنگلیوں کا ٹولہ داخل ہوا، بلڈوزر ساتھ میں چل رہا ہے، کدالے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، لوگوں سے کہا اتنی ساری قبروں میں یہ تو بتا دو رسول زادی کی قبر کہاں ہے؟ ہم سمجھے کہ شاید بوسہ دینے جا رہے، شاید سجدہ کرنے جا رہے، شاید احترام کرنے جا رہے، مگر دیکھیے باب ادا یہ بلڈوزر حرکت میں آیا، وہ قبر سیدہ کے روضے کو گرایا گیا، اور اس کے بعد ظالموں کے ہاتھ میں کدال چلی، یہ قبر سیدہ کھدنے لگی۔ 8 شوال مولا سے سوال کر رہی، اے ذوالفقار کے وارث و حامل، آپ نے ایک بار قبر سیدہ کو بچایا، دوبارہ یہ منظر دیکھیے، اور اللہ رے میرے امام زمانہ کا صبر، اس کی امامت ہے، دادی کی قبر پہ کدالے چلتا دیکھ رہا، مگر حکم خدا سے کتنا مجبور اور خاموش ہے۔ اللہ رے یہ منزل ایسا صبر آپ کو کائنات میں کبھی نہ ملے گا، اگر ملے گا تو اسی گھر میں ملے گا۔ 8 شوال کو امام زمانہ نے قبر سیدہ پہ کدال دیکھی تو شام غریبہ سے کچھ پہلے سید سجاد نے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے۔ اللہ نے یہ قبر فاطمہ کا انعام، اور اللہ اللہ وہ میدان کربلا میں حسینی لاشے کی بابا خدا وندہ میرے امام زمانہ کے اسی صبر کا واسطہ، اور 4 معصومین میں سے ہر ایک کے اسی صبر کا واسطہ، جلد از جلد اہل بیت اطہار کے ان دشمنوں اور قبور معصومین کو منہدم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور قبر سیدہ حسن مجتبی اور زین العابدین باقر و صادق علیہ السلام کے قبروں کی دوبارہ تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ خداوندہ جس اسلام کی خاطر اہل بیت نے یہ سارے مظالم برداشت کیے، ہمیں کم از کم اس اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس جہاد کربلا سے اس صبر امام زمانہ کا واسطہ، ہم جس دور میں ہیں اور جس جگہ ہیں، یہاں بیٹھ کر ہمیں آل محمد اور اسلام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ انہی ائمہ طاہرین کا واسطہ جو اپنی شدید ترین مصیبتوں میں اپنے ماننے والوں کو یاد کرتے ہیں، بے حق ائمہ طاہرین تمام مومنین و مومنات، خصوصاً اس مجلس میں آنے والے مومنین اور مومنات کی ہر مصیبت و پریشانی کو دور فرما، ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ پروردگارا ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ جو مومنین اور مومنات آج تشریف فرما، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔